چلایا. نبیوں نے دین کی محنت کی, لوگوں کی زندگیوں میں دین آیا, زندگیاں اچھی بنی, حیات طیبہ, راحت, اطمینان, سکون اور مزے والی زندگی بنی. اور پھر دنیا سے جانے کے بعد صبر, حشر, نشر, تذکرہ, میزان, ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچنا اور جنت کا داخلہ, یہ ساری منزلیں آسان ہیں کیونکہ زندگیوں میں دین تھا. کہ ہمارا یا جڑنا بلانا یہی مقصد ہے کہ ہم سب کی پہلے نمبر پر ہم سب کی زندگیوں میں مکمل دین آئے گا, اور یہ دین آئے گا دین کی محنت سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی محنت کا ایک ماحول بنایا. دین کی محنت کا کیا ماحول بنا؟ کہ دو چیزیں تھیں. ایک تو اندر کی مایا کو صحیح کیا, جس کو یقین کہتا ہے, یقین صحیح کیا, ایمان و یقین صحیح ہوئے. اور دوسرے اللہ سے ہونے کا ایک ماحول بنایا کہ ہر ایک کی زبان پر کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کرتے ہیں, اللہ کام بناتے ہیں, اللہ نے کیا, اللہ کریں گے, اللہ ہی کرنے والے ہیں. اور ہر ایک کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں غیب میں بنائی اس کے تذکرے تھے. جس میں کامیابی اللہ پاک نے رکھی ہے اس کے تذکرے تھے. ہر ایک کی زبان پر خبر ہے, ہر ایک کی زبان پر حشر ہے, ہر ایک کی زبان پر پرصراط ہے, جنت کے تذکرے ہیں, جہنم کے تذکرے ہیں. کہ آدمی ایسے ماحول میں ہے, غفلت کا ماحول ہے لیکن استحضار ہے, آخرت کا دھیان ہے. پھر آگے عمل جاندار ہے کہ نماز برائے نماز نہیں, نماز برائے نماز نہیں, بلکہ نماز اللہ کے خزانے سے لینے والی. اس دو محنت کے ذریعے کہ عمل جاندار تھے, عمل میں حقیقت تھی. 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, گھر میں چکی چلتی تھی. 2 رکعت نماز کے ذریعے باغ میں پانی برسایا. 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنے مردوں کو زندہ کروایا. 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنے مریض کو صحت یاب کروایا. نماز حقیقت والی نماز تھی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اس لیے کہ دلوں کا منہ جو تھا وہ کدھر تھا؟ اللہ کی طرف تھا, رخ اللہ کی طرف تھا. کہ اللہ کرتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے. یہ 2 محنتیں تھیں اس ماحول میں, اور یہ 2 محنتیں کے ذریعے پورے مدینہ منورہ میں, پورے حجاز میں ایک ماحول بن گیا کہ 100% عبادتیں تھیں, 100% معاشرت تھے, 100% معاملات تھے, 100% اخلاق تھے, 100% دین تھا. 2 چیزوں پہ لگا. ہماری سب کے جو اعمال ہیں, جو عمل ہم کر رہے ہیں, اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارا مشورہ, ہمارے 2.5 گھنٹے, ہماری تعلیمیں, ہمارے گشت, ہمارے سیر روزہ کی ترتیب, یہ اعمال دعوت ہے. اور ان اعمال کے ذریعے یہ ماحول بنتا تھا کہ عمل سے یہی چاہا جاتا ہے, پورا دین چاہا جاتا ہے. مسجد نبی کے اندر 4 عمل ہوتے تھے. دعوت تھی, تعلیم و تعلم تھا, ذکر و عبادت تھی, اور خدمت. یہ 4 عملوں کے ذریعے پانی پہنچتا تھا, محنت تھی. ایمان و یقین کا ماحول دعوت کے ذریعے تھا کہ ہر آدمی داعی تھا. اس محنت کے ذریعے ہر ایک کیا تھا؟ دعوت دے رہا ہے, یقین کی دعوت دے رہا ہے, اللہ سے ہونے کی دعوت دے رہا ہے. اندر کی میں صحیح کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ دل کے اندر اتری ہوئی ہے کہ یہ ایک عام چیز تھی اس ماحول کے ذریعے. تو پہلی بنیادی چیز کیا تھی
کہ اندر کی مایا کو صحیح کیا گیا. اللہ کرتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کام بناتے ہیں. اس لیے کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں, ایک اللہ ہے, ایک اللہ کا غیر ہے, تیسری چیز نہیں. اور کرتا کون ہے؟ بولو نا بھائی, اللہ. کام کون بناتا ہے؟ کون کھلاتا ہے؟ کون پلاتا ہے؟ کون دکان چلاتا ہے؟ دکان ہم چلاتے ہیں, اللہ چلاتا ہے. روزی اللہ دیتا ہے, بلکہ ہم سے بھی نہیں ہوتا, اللہ کرتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے, اس کو دل میں اتارنا. وہ چار چیزوں میں پہلی چیز دعوت تھی. دعوت کے ذریعے یقین کی مایا کو صحیح کیا. دعوت کا یقین مضبوط ہوئے, اور یقین مضبوط ہونے سے پھر عمل میں جان پیدا ہوتی ہے. تو پہلی بنیادی محنت نبی علیہ السلام والسلام کے زمانے میں یہ کی کہ ہر ایک کے اندر کی مایا کو صحیح کیا گیا. ہر ایک نے اندر سے نکالا, غیر کو نکالا. غیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کر سکتا ہے. یہ بنیادی محنت تھی, اندر کی مایا کو صحیح کیا, یقین کو صحیح کیا. اس وقت چیزوں کا تاثر ہے, اور ہم سب کے دل متاثر ہے. اس لیے محنت کے ذریعے پہلے نمبر اس کو صحیح کیا جائے, تاکہ اس کا پانی سب جگہ پہنچے. اس لیے اس محنت کی مثال پانی کی دی. عمل دعوت کی مثال کس سے دی؟ پانی سے دی. وجعلنا من الماء كل شيء حي, پانی سے ہر چیز کو حیات ہے. ہر چیز جو وہ زندہ کس سے؟ پانی سے. تو پانی پہنچے گا تو ہر چیز کو حیات. یہ محنت ہے, اس محنت سے ہر چیز کو حیات. اس لیے کہ اس محنت سے پہلے نمبر پہ یقین اندر کی مایا سے ہی ہوتی ہے. ان عمل کے ذریعے, ان فکروں کے ذریعے, چلنے پھرنے کے ذریعے, 6 گھنٹے کے اندر دعوت دینے کے ذریعے, دسوں کے اندر دعوت دینے کے ذریعے, تعلیم کے ذریعے, فضائل کو سننے کے ذریعے اندر کی مایا سے ہوتی ہے. دور و دراز نکلنے کے ذریعے پہلی بنیادی چیز اندر کی مایا کو صحیح کرتا ہے. آج دنیا میں عام طور پر یقین غلط ہے. ایمان بگڑا ہوا ہے, یقین بگڑے ہوئے, اور اس کا ماحول نہیں ہے. یقین بگڑا ہوا ہے تو غیر سے ہونا ہے, اور غیر سے ہونا ہے تو غیر کا ماحول بنا ہوا ہے, غیر سے ہونے کا ماحول بنا ہوا ہے. آدمی ماحول میں بھی وہی چیز کو کرتا ہے. بس سمجھ میں آ رہی؟ آدمی ماحول میں ہوتا ہے لیکن غیر کا تاثر ہوتا ہے, غیر کا ماحول ہوتا ہے, تو وہ چیز اس پر غالب ہوتی ہے, اسی کی طرف دوڑتا ہے وہ. مثال کے طور پہ ایسے شفا دینے والا کون ہے؟ بولو نا بھائی, اللہ. اب گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے نا, تو پہلے نمبر پر ہماری سوچ کا بنتی ہے, جلدی سے اس کو ڈاکٹر کے پاس میں لے جاؤ. حالانکہ ہم بولتے ہیں کہ شفا کون دیں گے؟ اللہ دیں گے. شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن آدمی پہلے نمبر پر دوڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس. ایک ماحول بنا ہوا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے. سمجھنے کی بات, آدمی فوراً ڈاکٹر کے پاس میں دوڑتا ہے. پتا چلا کہ بھائی وہاں نہیں, بھائی کون سا ہے وہ شہر میں, احمد آباد لے جانا پڑے گا. آدمی احمد آباد دوڑتا ہے. ماحول بنا ہوا ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے. اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے. آدمی اس ماحول میں ہوتے ہوئے اس کی طرف فوراً دوڑتا ہے, چیزوں کی طرف فوراً دوڑتا ہے, اسباب کی طرف فوراً دوڑتا ہے, پیسوں کی طرف فوراً دوڑتا ہے. یہ کیا, اس کو کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں, کہ یہ غلط یقین ہے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ کرتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کرنے والے ہیں. ایک اور مثال سے بات سمجھ میں آئی. ایک آدمی برج پہ جا رہا ہے, چھوٹا سا ایک آدمی چلے اتنا برج ہے. اب اس نے چلنا شروع کیا, اندھیرا ہے, ہاتھ میں لکڑی ہے, بیٹری ہے, ٹارچ ہے, اور ایک آدمی گزرے اتنا ہی برج ہے. اب وہ تھوڑا آگے گیا, درمیان میں پہنچا, تو اس نے دیکھا, بیٹری ماری تو دیکھا اس نے ایک سانپ پڑا ہوا ہے, بڑا ادا اجگر پڑا ہوا ہے, بہت بڑا. کیا کرے گا؟
ایک تاثر ہے ہمارے اندر، یہ زہریلا ہے، یہ کاٹے کا تو جان لے لے گا، ایک آدمی کے اندر تاثر ہے۔ اب اس نے اس کو دیکھا، کھڑا ہو گیا، اب اس نے لکڑی مارنا شروع کیا، لیکن اس میں کوئی حرکت نہیں، اس کی اور ہمت کھلی، اس نے لکڑی اس پر ماری لیکن کوئی حرکت نہیں ہوئی، اور اس کی ہمت کھلی، اس نے لکڑی نیچے ڈالی اور نیچے ڈال کر اس کو اٹھایا زور سے، اور جیسا اٹھا تو کیا دیکھا، پورا اژدہا، پورا سانپ پلاسٹک کا تھا، کسی نے رکھ دیا تھا۔ اب پہلے جو کیفیت تھی اس میں اور اب کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہوگا کہ نہیں؟ پہلے وہ سمجھتا کہ اگر پلاسٹک کا ہے تو دوڑ کے چلا جاتا ہے، پہلے کیا سمجھتا تھا کہ اصل ہے، لیکن پتہ چلا یہ تو نکلی ہے، یہ نکلی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ حقیقت میں دنیا میں ساری چیزیں نکلی ہے، پلاسٹک ہے، یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری پلاسٹک ہے، ان سے نہیں ہوگا کہ وہ یقین اور ماحول اس کا بنا ہوا تھا کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، شیر کھڑا ہے راستے میں، شیر کھڑا ہوا ہے، لوگ رکے ہوئے ہیں، لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہ حضرت وہ شیر کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، وہ فوراً گئے اور اس کا کان پکڑا اور کان پکڑ کر اس کو کنارے کر دیا کہ بھائی اللہ کی مخلوق کو تو پریشان کر رہا ہے۔ یہ بات اندر اتر گئی تھی اس محنت کے ذریعے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، یہ بات اندر اتر گئی تھی۔ تو دنیا کی ہر چیز، دنیا کی بڑے سے بڑی مخلوق، دنیا کا سپریم پاور کیا لگتا تھا؟ مخلوق ہے، پلاسٹک ہے، مخلوق کے معنی مردہ، پلاسٹک اس سے کچھ نہیں ہوگا، تو بڑی سے بڑی طاقت اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کے اندر کی مایا بنائی گئی کہ آسمان پانی برسانا کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آسمان پانی برسانا بند کر دے، کہ زمین گلا اگانا کہ گلا اگانا بند کر دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ماحول اس کا بنا ہوا تھا کہ اس لے کے پانی سے جو ضرورت پوری ہوگی کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے۔ پانی کو برسانے والا بھی اللہ ہے اور پانی سے ضرورت پوری کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ ضرورت پوری کرنے میں پانی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جو وہ زمین غلہ اگانے کے لیے زمین کا محتاج نہیں ہے، اللہ پیٹ بھرنے میں کھانے کا محتاج نہیں ہے کہ کھانے سے پیٹ بھرے، ایک سنت ہے اللہ کی کہ اللہ پیاس بجھانے میں پانی کا محتاج ہے، ایسے اللہ پاک دکان چلانے میں ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم ان سے نہیں پلتے، پالنے والا وہ ہے۔ یہ سیزن ہے، یہ سیزن بھی مخلوق ہے، یہ سیزن سے کام نہیں بنیں گے، سیزن سے کام نہیں بنیں گے، میرے حاضری دینے سے کام نہیں بنیں گے، بنانے والا اللہ۔ کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس کا ایک عام طور پر چہرے کا یقین صحیح ہوا تھا کہ کس سے ہوا تھا؟ ایک محنت کے ذریعے، کہ اندر کی مایا کو صحیح کیا تھا، ایک محنت کی دعوت کا ماحول بنایا ہوا تھا کہ ہر آدمی داعی تھا، ہر آدمی کیا تھا؟ داعی تھا۔ ہماری ان فکروں کے ذریعے ہم جو بیٹھتے، اس بیٹھنے کے ذریعے ایک ایک فرد کو داعی بنانا، جتنے بالغین ہیں سب پر ہماری نظر ہو، جتنے مکانات ہیں سب پر ہماری نظر ہو، تو کہ داعی یہ بنے گا، داعی بننے کے بعد یہ ہم عامل بنے گا، کہ عمل کرنے والا بنے گا۔ کہ یقین کی مایا کیسی ہے کہ جہاں یقین صحیح ہوا تو ساری چیزیں صحیح ہوگی، کہ جب آدمی کے اندر کا یقین صحیح ہوتا ہے نا تو پھر دعوت کا ہی نفع ہوتا ہے، کہ دعوت کا خاصہ ہے اندر کی مایا کو بدلنے کا، اور جب اندر کی مایا صحیح ہوتی ہے تو سب سے پہلے آدمی کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، ایک ماحول بنتا ہے محلے کے اندر۔ یہ عمل ایسے سرسری نہیں خالی بیٹھے کہ بیٹھ گئے ہم، چلو 5-10 منٹ مشورے میں بیٹھ گئے اور پھر 2.5 گھنٹے کے نام پہ 2-4 ملاقاتیں ہم نے کر لی ایسے ہی، اور گھر کے دن جو وہ ایک آدھ نماز کے وقت کا درمیان کا وقت فارغ کر کے گھر ہم نے کر لیا، کہ نہیں، یہ اعمال ایسے ہیں کہ 100% اس اعمال کے ذریعے تبدیلی ہے، اور اس کا سب سے پہلا نفع ہمارے اندر کی مایا سے ہوتی ہے
کہ صحیح فکروں کے ساتھ ہم بیٹھے اور صحیح فکروں کے ساتھ ہم نے اللہ کے بول کو بولنا شروع کیا. 2.5 گھنٹے لگانا شروع کیا, گھر گھر جا کر ایک ایک فرد کو جا کر ایک ایک فرد کو اللہ سے ہونے کو بات سمجھائی کہ اللہ کرتے ہیں, اللہ کام بناتے ہیں. آپ دیکھیں جو آپ نے صبح میں بولا ہے نا, اندر کی مایا سب سے پہلے توبہ کی توفیق ہوگی. سب سے پہلے گناہ عربی کے سامنے آ جائیں گے. یہ ایمان کے بڑھنے کی علامت ہے. التائبون. دوسرے نمبر پہ عبادت اچھی ہوگی. عبادت پہ دھیان پیدا ہوگی. سر ایک عبادت کی قسمیں 3 ہے. ایک آدمی حالات سے کرتا ہے, ایک عادت سے کرتا ہے, ایک ماحول سے کرتا ہے. کہ حالات آ گئے نا تو آدمی دیکھو دوڑ کے آتا ہے مسجد میں, اور آپ دیکھو مسجد میں بیٹھ کر تسبیحات شروع کر دیتا ہے, وظیفے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جب حالات اس کو ہوتے ہیں, سنگین حالات ہوتے ہیں, تو رات کو 2 بجے بھی آتا ہے, 3 بجے بھی آتا ہے. لیکن حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی غائب ہو جاتا ہے. کیا جی صاحب رات میں موڑا ہوتا تھا نا, 3 وگے تمہیں تو مسجد میں آتا تھا کہ ہاں پھر وہ مسئلہ ہو تو پورا صحیح ہو, مسئلہ ختم ہو گیا, حاجی صاحب نے بھی مسجد چھوڑ دی. تو یہ تو حالات والی بات ہے. ایک ماحول ہے, جیسے رمضان کا مہینہ تو ماحول بنا ہوا ہے. عید کی نماز کا ماحول ہے, حالانکہ عید کی نماز فرض نہیں ہے, واجب ہے, لیکن ماحول بنا ہوا ہے. اس کو پوچھو بھائی عید کی نماز پڑھنے چلنا ہے تو کیا کہے گا, کیا بھائی آپ ہی مسلمان ہو, میں مسلمان نہیں ہوں, عید کی نماز نہیں پڑھیں گے. ماحول بنا ہوا ہے. ہر کس و ناکس 90 سال کی عمر والا بھی وہ عیدگاہ پہنچے گا, حالانکہ واجب ہے. ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو یہ ماحول والی عبادت ہے, حالت والی عبادت. اور ایک عادت ہے. کیا مطلب عادت کا, کہ اس کی عبادت اس کو نفع نہیں دیتی. نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز ناگوار باتوں سے روکتی نہیں ہے. زکات تو دیتا ہے لیکن مال کی محبت نکلتی نہیں ہے. روزہ تو رکھتا ہے لیکن تقویٰ پیدا نہیں ہوتا. لعلکم تتقون. عادت ہے, حالات, عادت کہ نہیں یقین کی محنت سے کہ آدمی صحیح فکروں کے ساتھ میں بیٹھ کر یقین کی محنت کرتا ہے تو پھر عبادت میں جان پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر ایک کو مسجد سے چھوڑا تھا, اور یہ 2 محنتیں تھی. اس کا ماحول تھا, یقین کی محنت تھی, اور یقین کی محنت کا ماحول تھا. ہر ایک کی زبان پر اللہ تھا. تو مسجدوں سے آتا تو پھر کیا ہوتا, عبادتوں میں جان پیدا ہوتی. جو نمازیں بنی کہ ماحول والی, حالت والی, عادت والی نہیں تھی, حقیقت والی تھی. کہ جہاں مسئلہ آیا وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو گھر میں کچھ نہیں ہے, چکی چلانی ہے, کہ 2 رکعت نماز پڑھی, چکی چلی. 2 رکعت نماز پڑھی, چکی چلی. کہ کوئی مسئلہ آیا, 2 رکعت نماز پڑھی, حل ہو گیا. کہ باغ میں پانی برسانا ہے, 2 رکعت نماز پڑھی, باغ میں پانی برسا. تو وہ یقین کے ذریعے کہ یقین کی مایا سے ہوتی ہے نا, تو پھر عمل میں جان پیدا ہوتی ہے. یہ ہمارے عمل کا نفع ہے, یہ عمل کا ہمارا فائدہ ہے. ایسی فکروں کے ساتھ میں بیٹھنا اور ایسی فکروں کے ساتھ میں 2.5 گھنٹے لگانا, اندر کی مایا کو اب صحیح کرنا. تو پھر کیا ہوگا کہ عبادتوں میں آدمی آگے بڑھے گا. جب یہ محنت کرتا رہے گا نا, صحیح فکر کے ساتھ میں مشورہ, اور صحیح فکر کے ساتھ میں 2.5 گھنٹے ایک ایک گھر پہ جانا, ایک ایک کے پاس میں بیٹھنا, اور 100% لوگوں میں اللہ سبحانہ کا ماحول بنانا. کہ 15 دن میں 100 ملاقات ہو جائے, 15 دن میں 100 ملاقات ہو جائے, اس کا ماحول بنانا. کہ جب یہ ماحول بنے گا نا تو سب سے پہلے اس کو نفع تو بعد میں ہوگا, لیکن سب سے پہلے ہمیں نفع ہوگا کہ نمازیں اچھی بنے گی. ہاں, نوافل کا شوق پیدا ہوگا اس محنت کے ذریعے, نوافل کا شوق پیدا ہوگا. آدمی مسجد میں بلکہ عمل میں آگے بڑھے گا. یہ نفع ہے اس محنت کا. سابقوں بالخیرات عمل کا اعلیٰ درجہ ہے. عمل کا اعلیٰ درجہ کیا ہے, کہ نماز کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اذان کا جواب مسجد میں بیٹھ کر دینا. اذان کا جواب مسجد میں بیٹھ کر, یہ محنت کے ذریعے یہ داعیہ پیدا ہوگا. سعید ابن مسیب کہتے ہیں 20 سال ہو گئے, کوئی دن, کوئی وقت, کوئی نماز ایسی نہیں گئی کہ میں مسجد میں اذان ہو رہی ہوں اور میں مسجد میں نہ ہوں. 20 سال کتنے, 1 دن 2 دن نہیں, کتنے 20 سال. یہ اندر کی مایا ہے کہ جب آدمی صحیح کرتا ہے نا, یہ عمل معمولی نہیں ہے کہ خالی بیٹھنا برائے بیٹھنا نہیں ہے. بیٹھنے کے بعد سوچ کر یہ محنت شروع کرنا, ایک ایک کے پاس میں جانا ہے, اس ترتیب سے 2.5 گھنٹے.
کہ پھر اندر کی مایا صحیح ہوتی ہے. عمل نوافل کا شوق پیدا ہوگا نماز میں, استحضار ہوگا, فضائل کا آدمی کو شوق پیدا ہوگا, تو آدمی سنے گا اندر کے مایا ہوگی, تو پھر جو باتیں کہے گی نا وہ دل اثر لے گا. یقین کی محنت کے ساتھ جب تعلیم شروع ہو جاتی ہے تو وہ اثر ہوتا ہے. پھر یہ بات آتی ہے نہیں بھائی اثر کی نماز, کہ وہ فضائل اس کو دھکا مارتے ہیں کہ دوڑ بھائی اثر کے پہلے کی 4 سنتیں پڑھنی ہے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے کہ جو آدمی اثر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھتا ہے اللہ اس پہ رحم فرماتا ہے. آدمی دوڑ, تو پھر تہجد کہ آدمی جو بستر سے آدمی اڑ جاتا ہے بلکہ بستر اس کو اچھال کے پھینک دیتا ہے. یقین کی محنت کے ذریعے 10 رکعت 12 رکعت آدمی سورہ یاسین اندر پڑھتا ہے, بڑی بڑی صورتیں پڑھتا ہے, پھر دعا میں اس کا دل لگتا ہے. اس محنت کا ہی نفع ہے. نوافل آتے ہیں اور آگے مستحبات, اس پر آدمی اپنی عملی زندگی سنتوں والی زندگی بناتا ہے. ایک سنت کہ دور صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کام میں مشغول ہے اور مشغولی کے اندر پانی پیاس لگتی ہے اور پانی منگاتے ہیں اور پانی کھڑے کھڑے پیتے ہیں. پھر تھوڑی دیر ہوتی ہے پھر کہتے ہیں پانی نہیں دیا مجھے. حضرت آپ نے پانی پیا اور دیکھتے فوراً کہہ رہے شریف تو قائمن, میں نے تو کھڑے کھڑے پی لیا. یہ کیسا کہ عمر سنت چھوڑنے لگا. تو وہ اہتمام آتا ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ دی اسی وقت. یہ کیسے میں نے کیا, سنت تو میں نے کیا. وہ صحابی کھانے بیٹھے اور لقمہ گر گیا, تو وہ دسترخوان ذرا وسیع ہے اور دسترخوان میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, لیکن نبی کی سنت ہے کہ کوئی چیز گر جائے اس کو اٹھاؤ, صاف کرو, اس کو پھر کھاؤ. یقین کی محنت ہوگی نا تو آدمی کو پلیٹ فارم پہ بیٹھے بیٹھے پانی پیتے شرم نہیں آئے گی, ہاتھ دھو کر کھانے میں شرم نہیں آئے گی, دسترخوان بچھا کے کھانے میں شرم نہیں آئے گی. کہ ورنہ پھر وہ آدمی ایسے ہی کرے گا, سنتوں کو ترک کرے گا. اور جنہوں نے سنتیں ترک کی وہ تو گمراہی کی طرف چلا. تو سنتوں کا اہتمام اس محنت سے آئے گا. لباس کا اہتمام, لباس اندر, لباس سنت کے مطابق, وضاحت سنت کے مطابق, گھر میں داخل ہونا سنت کے مطابق, گھر سے نکلنا سنت کے مطابق, بیوی بچوں کے ساتھ میں رہنا سنت کے مطابق. کہ جتنی نقلی چیزیں ہیں مستحبات ہیں کہ اس پہ آدمی عمل کرنے والا بنے گا اس محنت کے ذریعے کہ صحیح رخ پر اگر کرے گا تو ایسے اللہ پاک نے اس میں جان رکھی ہے. ہمارے 2.5 گھنٹے میں ہماری تعلیم اور ہمارے روزہ میں ایسی زبردست جان رکھی ہے. اندر کی عبادت میں آدمی تھوڑے دن میں, تھوڑے چند دنوں میں اگر صحیح ترتیب سے وقت کے تعین کے ساتھ, پابندی کے ساتھ اس کو کرے, صحیح ترتیب سے, تو پہلے تو صحیح ترتیب سے کرے, جیسا کہا گیا ایسا کرے, پھر پابندی سے کرے اور روزانہ کرے, وقت کے تعین کے ساتھ کرے, صبح کے وقت میں کرے, تو آپ دیکھو چند دنوں میں اس کا فائدہ پکی بات ہے, تاثیر ہے اس کی. ارے پانی میں نیمبو نچوڑو گے تو کیا ہوگا, پانی بولو نا بھائی, میٹھا ہوگا, اچھا ہوگا. آخر ایسے اس اعمال کی کہ پابندی سے ہم نے کی ہے, پابندی سے مشورہ اٹینڈ کیا, پابندی سے 2.5 گھنٹے لگائے بھائی, پابندی سے گھر میں تعلیم کی, مسجد کی تعلیم پابندی سے سنی اور پابندی سے 3 دن کا اہتمام کیا, تو آپ دیکھو گے کہ اس کا اثر ہے. ہاں بدل دے گا آدمی کو, اندر کی مایا کو بدلے گا, اندر کی مایا بدلے گی, عبادتیں اچھی ہوگی. پھر دوسرے نمبر پہ آدمی کی معاشرت اچھی ہوگی. عبادتوں کا اہتمام آئے گا نا, اس کے ساتھ معاشرت اچھی, معاشرت, معاملات اور اخلاق, یہ تینوں چیزیں آج ان سے گری ہوئی ہے. معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ رہن سہن, گھریلو زندگی اس کو معاشرت کہتے ہیں. ایسی کرنا, گھر میں سب کیسے رہنا, اس میں سب باتیں آ گئی. لباس ہے تو لباس کلچر ہمارا, معاشرت کلچر ساتھ میں رہتے ہیں نا, تو کلچر ہمارا کیسا ہونا چاہیے. اسلامی مسلمان ہے ہم, ہمارا لباس ہے, ہمیں لباس دیا, ہمارے لباس میں ہمارا جاندار ہے, اس میں روب ہے. ہاں تو سدت والی چیزوں میں روب ہے. لباس کو اللہ پاک نے ہمارے جاندار بنایا.
یہ معاشرہ اسلامی کلچر سے محنت کے ذریعے کہ آدمی ایسا نہیں ہوگا شادی میں الگ لباس، گھر میں الگ لباس، جماعت کا الگ لباس، ہاں افطاری تعلیم ہو رہی ہے تو اس کا لباس الگ، کہ نہیں اسلامی کلچر ہر حال میں، شادی ہو تب بھی اور گھر میں ہو تب بھی ہر حال میں اسلامی کلچر کہ وضاقت اسلامی وضاقت. ہاں کہ پھر اللہ نے مجھے ایسا کرنا ہے، نبی والی شکل بنانی ہے، نبی والا لباس بنانا ہے، کہ مجھے گھر میں کہ کلچر کو اچھا بنانا ہے. کہ اس محنت کے ذریعے آپ دیکھو کہ رات کو آدمی جلدی سوئے گا کہ سو کریے سوارے آکت نتی کھلتی کہ نہیں اسلامی کلچر اسلامی معاشرہ نہیں ہمارا، اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے اور اس کو لانے کے لیے محنت ہے کہ محنت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے پانی آ نہیں رہا ہے. میں نے کہا نہیں ترتیب ہے کہ کمی ہے. 2.5 گھنٹے کے نام میں خالی نام ہے، 2.5 گھنٹے نہیں ہے، اور 2.5 گھنٹے تو 2.5 گھنٹے کے گھر گھر کی ملاقات رہی ہے، اور گھر گھر کی ملاقات ہے تو بیٹھ کے 20 منٹ بات رہی ہے. اب 20 منٹ بات ہے تو پھر اللہ سے مانگنا نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا نہیں ہے، پورا جیسا کا ایسا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر کیا ہے کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، پورے 2.5 گھنٹے نہیں، پورے 72 گھنٹے نہیں. تعلیم 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، وہی 15 5 منٹ 10 منٹ، تو پھر نفع کیسے ہوگا بھائی؟ نفع تو سوکھ ہوگا کہ کوئی عمل صحیح کیا جائے، صحیح ترتیب سے کیا جائے، کہ عمل پورا بھی ہو اور صحیح بھی ہو، یہ 2 چیزیں ہیں. تو پھر اس عمل کا اثر ہوتا ہے، اور پھر اس کو پابندی سے کیا جائے، وقت کے تعین کے ساتھ کیا جائے، روزانہ کیا جائے، کہ پھر اس کا اثر ہوتا ہے. کہ یہ اثر ہوگا کہ اگر تھوڑے دن ہم کر لیں نا تو یہ یقین وہاں سے عبادت سے لے کر معاشرت بدلنا شروع کرے گا. آدمی روئے گا اپنی بچی کے لباس کو دیکھ کے. 2.5 گھنٹے کی محنت کرتا ہے نا، دل میں چوٹ لگے گی، بچی کے اوپر ٹی شرٹ جس کی پینٹ ہوگی نا تو یہ روئے گا، اس کے اندر سے روئے گا. اگر یہ نہ ہوگا نا تو احساس بھی نہیں ہوگا. اس کی بیوی اس کو پہنا دے گی، اس کو پتا بھی نہیں چلے گا. ایسو کرو حاجی صاحب آؤ پہنوں کیا گھرے پہنا لیا تھا تو پہلے ہی دوں، اس کو بھی احساس نہیں ہوگا. جیسا صحیح اعمال ہوں گے تو یہ برداشت نہیں ہوگا. شادی برداشت نہیں ہوگی، سنت طریقہ چھوٹے گا تو کہ سب کو راضی کر سکتے ہیں اور حضور کو ناراض کر سکتے ہیں، سب کو راضی کر سکتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں. کہ بھائی آؤں تو تھوڑو گھڑوں تو چالے، نہیں بالکل نہیں چلے گا. اندر کی میں نہیں، شریعت کے خلاف کوئی نہیں، کوئی رسوم نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی غلط چیزیں نہیں، کوئی غلط کام نہیں ہوگا. تو شادی بالکل سنت کے معاشرت سے ہوگی. موت میت لباس، راتوں کو جلدی سونا، یہ پوری معاشرت ہے. اور پھر عورتوں کے ساتھ گھروں میں اچھا معاملہ ہوگا، عورت کا قدر دان ہوگا. ورنہ آج کل کیا گھر میں ظلم ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے. ہاں کیا محبت ہے تو حد سے تجاوز ہے. ایک حد ہے ہمارے یہاں، پتا ہے بھائی بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، باپ ہے تو کیسے، جو بیٹی ہے تو اس کے ساتھ سب کی حد ہے. ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، معاشرت اچھی بنا، بیوی کے ساتھ اچھی معاشرت. آدمی اس محنت کرے تو پھر بیوی کے ساتھ اچھی معاشرت گزارے گا. اور جب بیوی کو یہ لے گا نا تو پھر بیوی کے ذریعے گھرانہ پورا دیندار بنے گا. معاشرت بنتی ہے معاشرہن بالمعاشرت، عورتوں سے. اسلامی کلچر تو عورتوں کے ذریعے ہے، عورتوں کا بڑا تعاون ہے، گھر والی ہے. وہ جو کپڑے ہیں نا بچوں کے وہ چاہے کہ وہی آئیں گے، تو اس کو اپنے رنگ میں رنگنا، معاشرت جو اچھی بنانا، یہ نفع ہوگا، معاشرت اچھی بنے گی. اور پھر آگے اس سے آگے معاملات اچھے بنیں گے. کھانچ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی 4 مرتبہ 4 مہینے کتنی بار لگا، 7 مرتبہ لگ گئی، 4 مہینے کتنی بار لگا، 10 مرتبہ لگے. 20 سال ہو گئے، 10,000 روپے میرے سے لیے تھے، ابھی ایسا میرے کو پوچھتے بھی نہیں ہے، جناب پوچھتے بھی نہیں ہے 10,000 پاچھا اپانا تھا کہ نہیں اپانا. یاد رکھنا معاملات کا بڑا اہم دن ہے. آنسو بہانے سے معاف نہیں ہوتے، ہاتھ پہ گال پر ہاتھ پھیرنے سے معاف نہیں ہوتے. ہاں ورثے میں کسی کا حق ہے، دینا پڑے گا، معاملات ہے.
اگر یہ محنت ہے تو اس محنت کے ذریعے آدمی 25 سال سے دکان پہ بیٹھا ہے، پتا چلا اس کو محنت کے ذریعے، روز مشورے میں بیٹھتا ہے، 2.5 گھنٹے لگاتا ہے، 3 دن پابندی سے لگاتا ہے، اللہ نے توفیق دی، ایک تہائی جان من پر آیا، اب اندر دل اجاگر ہوا اور سوچتا ہے کہ ارے یہ 25 سال سے اس دکان پہ میں بیٹھا ہوں، یہ دکان تو میرے ابا کی تھی، میرے ابا کی تھی، اور میں ایک بیٹا ہوں، میرے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، 4 ہوئے، اور میں نے تو ان کو کبھی حق نہیں دیا۔ صحیح محنت ہوتی ہے نا تو پھر اندر یہ چیز، یہ نفع ہے محنت کا۔ آدمی محنت بھی کرے اور فائدہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لنگی بھی ڈالو اور کھٹا دو، شکر ڈالو میٹھا دو، ایسا نہیں ہو سکتا، کہ گڑبڑ ہے، کہ لیبل ہے، لیبل حقیقت نہیں ہے کہ 2.5 گھنٹے خالی اوپر ہے کہ بھائی 2.5 گھنٹے ہم سب لگائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں، اندر سے آدمی کو فیصلہ کرنا چاہیے، صحیح ترتیب سے پورا وقت صحیح لگانا چاہیے تاکہ یہ نفع ہو۔ جب آدمی سر پر پہنچے گا نا تو پھر معاملات میں پانی پہنچے گا، معاملات اچھے ہوں گے اس کے صفائی۔ اب اندر سے دل کہ بھائی 2 بھائی ہے، یہ دکان کس نے کی ہے کہ جس زمانے میں والد صاحب کا انتقال ہوا اس وقت 15 لاکھ کی تھی اور ابھی تو 1 کروڑ ہو گئے، 25 سال پہلے 15 لاکھ تھی اور ابھی 1 کروڑ ہو گئے، کہ نہیں 1 کروڑ نہیں 5 کروڑ ہوں گے، دونوں بھائی کو حق دینا ہے، دونوں بہنوں کو حق دینا ہے۔ یہ اندر سے دل جاگے گا، نیند نہیں ہے اس کو، بے چینی ہوگی کہ جب تک وہ ادا نہیں کرے گا وہاں تک سوئے گا نہیں۔ یہ معاملات ہے کہ کیا بنے گا، موت آگے تو کیا ہوگا، آنکھیں بند ہو گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ہاں، اپنے دروازے پہ سائیکل کھڑی رکھتے ہوئے آدمی ڈرے گا، راستہ ہے، لوگوں کی اور جور ہے، کیا میں سائیکل بائک اسکوٹر نہیں رکھ سکتا، کہ لوگوں کا آنا جانا ہے، پڑوسی کا حق ہے۔ ہاں، معاملات کی صفائی، معاشرت، معاملات اور اخلاق، یہ تینوں بنیادی چیزیں دین میں، معاشرت، معاملات اور اخلاق، پھر اخلاق بنیں گے کہ آدمی گھر کے اندر کوئی چیز پکائے گا نا تو اکیلے نہیں کھائے گا، اکرام تو دل سے ہوتا ہے۔ لائٹ میں اکرام ہے، ابھی اندھیرے میں نہیں ہے۔ تو 3 آدمی بیٹھے تھے دسترخوان پہ رات کو کھانے کے لیے، اور ایک بوٹی تھی تو تینوں ایک دوسروں کے کہتے ارے بھائی تو کھا، ارے بھائی تو کھا، ارے بھائی تو کھا، تو وہ بوٹی پھرتی تھی، اتنے پہ لائٹ گئی تھی تو بوٹی پھر گئی تھی، لائٹ چالو ہوئی تو کھا گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی اجالے کا اکرام ہے، اندھیرے کا کہ محنت کے ذریعے اندر کا اکرام۔ ہاں، کہ آدمی پڑوسی کو دیکھے کہ ارے بھائی اس کی حیثیت نہیں ہے، بیچارہ مزدور آدمی ہے، بیمار تھا، آج میرے گھر میں گوشت پکایا، میں گوشت آدمی منہ میں لگے، میں گوشت کھاؤں، میرا پڑوسی دال کھائے، نہیں 1 کٹورا میں دے دوں کہ بھائی 250 گرام گوشت منگایا ہے، 1 گلاس پانی زیادہ ڈال دو، اپنے پڑوسی کو پہنچاؤ، اپنے قریبی رشتے دار کو دوں، میں خرچ کروں، اللہ نے مجھے دیا ہے اخلاق، انک لعلی خلق عظیم۔ ہاں، اور کوئی اس کو کچھ کہے گا نا تو آستین نہیں چڑھائے گا، ہاں، بلکہ بدلہ لینے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، اس نے 3 کہنے کی طاقت ہے، اسے اچھی صلاحیت ہے، لیکن نہیں کہ جو آپ کے ساتھ میں ظلم کرو آپ کیا کرو، معاف کرو، یہ اخلاق ہے۔ آپ کو جو کاٹے سل من قطعک، جو آپ کو کاٹے اس سے جڑو۔ ہاں، کہ ہجمہ جائز ہے، ہاں کہ مجھے دعوت نہیں دی، اب اس کو میں نہیں، بھائی تم اس کو پہلے دعوت دو، اس نے نہیں بلایا کوئی بات نہیں، ارے میں ملنے جاؤں، دل من قطعک واعف من ظلمک، کہ جو آپ کے ساتھ میں زیادتی کرے اس کو کیا کرو کہ درگزر کرو، معاف کرو، یہ اس کے نفع ہیں۔ ہاں ہاں، اور پھر جب یہ آدمی تیار ہوگا نا تو ماحول بنے گا کہ صحابہ نے یہ تیار ہو کر اتنا کہ کون مثلنا، کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہاں کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ، کہ جیسا ہمیں نا ایسے ہو جاؤ، تو وہ تھوڑے میں ماحول بن جاتا تھا، 100% ماحول بن جاتا تھا، کہ 100% ماحول بن گیا، کہ 100% معاشرت، 100% معاملہ، 100% اخلاق، کہ ایسے پوری بستی کے اندر ہمیں ایسا بنانا ہے۔ یہ اس کے نفع ہیں، یہ اعمال کے، اعمال دعوت کے ایسے نفع ہیں ان عملوں کے ذریعے، کہ دعوت کے ذریعے ایک ماحول بنے گا، ایمان و یقین کی محنت کے ذریعے، کہ اس کا ماحول بنانا، عبادت سیکھنے سکھانے کا ماحول بنانا، ایک اپنے اس میں اس کا ماحول بنے، سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے، ہر ایک اپنی ضرورت کا دین سیکھ رہا ہے۔ ہاں،
ایسا نہیں ہے کہ وہاں ماحول بنا ہوا ہے کہ تاجر آدمی بالکل پکا تاجر ہے. پکے کے معنی کیا؟ شریعت اور سنت کے ساتھ تجارت کر رہا ہے. کہ دوڑتے ہوئے مولوی صاحب آئے, ارے بھائی سونے کا تاجر ہے, سونے کی تجارت کر رہا ہے, اور اس کو کہہ رہے ارے بھائی سب دوست ہے اس کا کہ بھائی یہ اتنا تولہ مجھے لینا ہے تو مجھے دے دے. تو تاجر کیا کہہ رہا ہے؟ ارے مول صاحب سونا ہے, اور آپ کو پتا نہیں کہ سونا یدم بیدین, ایک ہاتھ میں پیسہ دو اور ایک ہاتھ سے پیسہ, ایک ہاتھ میں پیسہ دو اور ایک ہاتھ سے سونا دو. ادھر ادھر اس میں نہیں ہوتا ہے سونے میں, یہ تو روکڑا ہوتا ہے, نقدہ نقدی. مول صاحب کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے تیری. ایک دم لائٹ ہو گئی, یاد آیا کہ وہ تاجر ہے, ماحول بنا ہوا ہے کہ تجارت کریے کہ شریعت کے مطابق. اب مول صاحب کے اچھا بھائی باتوں سے اچانک میں گھر جا کر لے کے آتا ہوں, تو کیا کہتا ہے مول صاحب, مول صاحب کتنے کا ہو رہا ہے؟ کہا اتنے پیسے ہو رہے ہیں, کہا لو یہ پیسے میرے سے ادھار لے لو, اور جو ادھار میں نے پیسے دیے اس کا سودا خرید لو, اور جو پیسے میں نے ادھار دیے بعد میں لا کے مجھے دے دینا. چلو لے جاؤ. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تاجر تجارت صحیح ہے. ہاں ہر ایک عابد تھا, ہر ایک عالم تھا, ہر ایک دائی تھا, ایک ماحول اس کا بنا ہوا تھا. ہمیں ایسا ماحول اپنے محلے میں بنانا ہے کہ اس کے ذریعے کہ 100% شریعت اور سنت ایک ماحول اس کا بن جاوے, تاکہ تجارتیں بھی اچھی ہو, ہماری جوان بچوں کی بھی حفاظت ہو, ہاں ہماری مستورات کی بھی حفاظت ہو. اور کوئی گندی چیزیں کہ جب صحیح ماحول ہوتا ہے تو گندا ماحول نہیں ہوتا, زناکاریاں نہیں ہوتی, ورنہ ہمارا 15-14 سال کا جوان غلط رخ پر جائے گا. سگریٹ تو معمولی ہو گئی اب کہ غلط چیزوں کا عادی بنے گا اگر محنت نہ ہونے کے نتیجے میں. ہاں معاشرت, معاملات, اخلاق, یہ ساری چیزیں بگڑے گی, ساری چیزوں کے اندر بگاڑ ہوگا. اس لیے اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ میں کرنا ہے. اس کے یہ نفع ہیں, اتنے سارے نفع ہیں, معمولی مشورہ نہیں ہے. اس لیے مشورے میں بیٹھ کر ہم سوچے, ایک ایک بستی, پورے ایک ایک فرد کے بارے میں سوچے, ایک ایک گھر کے بارے میں سوچے. ہر آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ مثال تاجر تجارت کے دی, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم. کہ تجارت میں 4 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو موڑی ہوتی ہے آدمی کے پاس میں, آدمی کے پاس موڑی ہوتی ہے. دوسرے آدمی جب کہیں تاجر ہوتا ہے نا تو خریدی کس کے کرتا ہے, اور سیلنگ بہت اچھا کرتا ہے. دونوں چیزیں مضبوط ہوتی ہے, خریدی کس کے ہوتی ہے اور سیلنگ بڑھاتا ہے. اور تیسرے جو ادھاری ہے اس پر پورا کنٹرول ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بس فنڈ دے دیا, ادھاری پر پورا کنٹرول ہوتا ہے کہ چیزیں کتنے کے کتنے باقی رہے, اس کا کنٹرول ہوتا ہے. اور چوتھی چیز, روز رات کو اس کا حساب ہوتا ہے. جو نا حساب باسی یعنی موڑی نہ تھی. بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو تھوڑی دیر کے لیے کہ جیسے ہم دکان چلاتے ہیں ایسے تبلیغ کرتے, ایسا ہمارا مشورہ ہوتا ہے, ایسا ہمارے 2.5 گھنٹے, ایسا ہماری تعلیم نہیں. اب آدمی کو گھرنا چاہیے کہ میرے 250 مکان ہے, 300 مکان ہے, کہ 300 مکان کے درمیان میں رہتا ہوں. اب آدمی میں 4 بات ہے کہ سب سے پہلے تو مکان اس کو معلوم ہونے چاہیے کہ کتنے مکان ہیں. کہ دوسرے نمبر پہ بالغ کتنے ہیں, کہ 800, 850 بالغ ہے پورے اس میں, کہ 300 مکان ہے, 800 بالغ ہے. کہ حضور کی امت ہی ہے, کہ سارے حضور کی امت ہی ہے, اور اس سب کے لیے دین روح کی طرح ہے, سب کے لیے دین ضروری ہے. اور سب کے جیسے سب کو جنت سے جانا, جنت میں جانا, اور سب کو جہنم سے بچنا ہر ایک کے ضروری ہے. اور میرے نبی کا یہ مشن, اس لیے میرے نبی دل بھی لاتے تلپتے تھے. اب وہ کڑن کے ساتھ میں آدمی مشورے میں بیٹھے ہیں. 2 چیزیں ہو گئی. تیسرا وقت لگا وہ مجمع کتنا ہے, چلے 4 مہینے والے موڑی ہے, کہ دکان میں کیپٹل کتنا ہے بھائی. ہاں یہ سب برابر ہے, پرچیزنگ کے لیے بھی پیسے چاہیے, اور مسئلہ سیلنگ بھی اچھا ہو رہا ہے, اور ادھر اڑانی بھی جو برابر ہے. لیکن کیا موڑی کمی ہے, نہیں چلے گا, موڑی بڑھانی پڑے گی. ہماری موڑی کتنی ہے کہ 50 4 مہینے والے ہیں ماشاءاللہ مسجد کے اندر, اور 150 چلے والے 200 کی موڑی ہے. کہ اچھا بیٹھتے کتنے ہیں, کہ 30 بیٹھتے ہیں. کہ بھائی کتنے کہ 20 تک آئے بھائی, خوشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ تو آدمی کہنے, لیکن یہ نہیں ہونا وہ 30 بیٹھتے ہیں ہماری مسجد جماعت میں, 30 لوگ بیٹھتے ہیں. ارے بھائی کتنے میں سے بیٹھتے ہیں, کہ 30 لوگ کتنے میں سے بیٹھتے ہیں, 200 موڑی ہے, 200 میں. اور چوتھے آپ کی مسجد کا کام کس سطح پر ہے اس کو آدمی کے ذہن میں ہونا چاہیے حساب.
یہ چار چیزیں تو مسجد کا حساب کیا کیسے ہونا چاہیے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کہ مشورے میں کتنے اب آدمی کو لائٹ ہوگی 30 بیٹھتے ہیں 200 بیٹھنے چاہیے 170 نہیں بیٹھتے اب بے چینی سوار ہوگی کیسا 2.5 گھنٹہ آنے والے کتنے کہ 2.5 گھنٹے کے لگانے کے نام پہ کہ جوڑیاں تو ہماری مسجد کی 10 بنی ہے جماعت کو لے کے جانے والے 10 ہیں لیکن ابھی ہماری 3 دن کی جماعت 2.5 گھنٹے لگانے کی جوڑیاں 10 ہونی چاہیے لیکن 2 ہی جوڑی ہے اور 2 جوڑی بھی پورا کام نہیں کرتے آدھا پونا گھنٹہ لگا دیے 2.5 گھنٹے کے نام پر 2.5 گھنٹے نہیں ہے آدھا پونا گھنٹہ ہے اب یہ آدمی کو فکر ہوگی کہ جماعتوں کو لے کے جانے والے 10 ہیں 10 جوڑیاں ہونی چاہیے کہ 2.5 گھنٹے اور 3 دن کی جماعت ہے کہ 2-3 جاتی ہے 10 جماعتیں جانی چاہیے کم سے کم اور پاکٹ وائز جانی چاہیے اور یہ ہدف ہونا چاہیے کہ 800 کے ہر مہینے 3 دن لگوانے یہ ہدف ہونا ہے 842 ہے تو 800 کے ہر مہینے 3 دن لگانے یہ ہدف ہے اب ہو کتنا رہا ہے اور ہدف کیا ہے دونوں کو آپ ملاؤ گے نا تو اندر سے بے چینی سوار ہوگی ہاں یا پھر آدمی بکرے پہ خوش نہیں ہوگا ہاں باپ یہ بیٹا ہی کہے گا کہ ابا آج تو 5,000 میں بکرے تو ارے بیٹا 25 لاکھ نہیں موڑی سے ارے تو 5,000 لے نہ آؤ تو بیٹا موڑی کتنی ہے اور دیکھ ادھر سیلنگ کتنا ہوا پرچیز کہ سیلنگ ہم نے جو کس کے اس کو خریدا ہے اور سیلنگ بیٹا اتنا سارا ہوا اور کیا بات ہے بیٹا 5,000 ہی کیا وجہ ہے کہاں جھول پڑ رہی ہے اب یہ باپ کو نیند نہیں آئے گی چائے اچھی نہیں لگے گی کھانا اچھا نہیں لگے گا اب یہ ہمارا مشورہ ایسا جاندار ہوگا کہ چیزیں سامنے اب آدمی فکر کے ساتھ میں بیٹھے اور جتنے بیٹھے ہیں نا ہاں سب کے ساتھ زبان اچھی ہونی چاہیے اب فکر کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسروں پہ غصہ نکالنا کہ فکر کے معنی یہ ہے ہمارے کام میں قصوروار ہوں ہمارے کام میں میں قصوروار ہوں کہ یہ جو کام جو نہیں ہو رہا ہے نا ملاقاتیں نہیں ہو رہی گھر گھر کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہے اور نمازی نہیں بڑھ رہے ہیں پھر یہ محنت تو اپنی ذات کے ساتھ میں نفع دوسرا نفع ہی ہوتا ہے کہ نمازی بڑھتے نمازی بڑھ نہیں رہے گھروں میں تعلیم بڑھ نہیں رہی ہے شریعت اس کو دکھ نہیں رہی ہے شادی بیاہ میں بینڈ باجا بج رہے ہیں شادی بیاہ میں عورتیں ناچ رہی ہے کہ ماحول جو ہے وہ بگڑ رہا ہے جوان ہمارے دوسرے روٹ پر جا رہے ہیں جوانوں کی بیٹھا کے رات کو 2-2 2:30 بجے تک ہائی وے پر بیٹھ کر 25-30 کلومیٹر چائے پینے جا رہے ہیں یہ ماحول پر آدمی کی ایک نظر ہونی چاہیے کیا ارے بھائی یہ محنت کی ہماری کمی ہے ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو رہا ہے اب ہدف سامنے اب آدمی صحیح فکروں کو لے کر بیٹھے اب یہ بیٹھا اس کا جاندار بنے گا کیا بیٹھ کر اب سوچے اور ایک ایک کے بارے میں سوچے ایک ایک گھر کی اور اس میں ساری باتوں کو سوچے جتنے تقاضے ساروں کو چھوڑے لیکن صحیح ترتیب کو جو قائم کرے صحیح ترتیب میں نا کام صحیح ہونا چاہیے پورا ہونا چاہیے کہ صحیح کام کیا ہے کہ جتنے بیٹھے سب کی جوڑی بناؤ جماعتوں کو جتنے لے کے جانے والے 10 آدمی ہیں 10 جوڑیاں آپ کی مسجد میں بناؤ اور ہر جوڑی کو پاکٹ دو چلے 4 مہینے والے 200 ہیں 200 کو 10-10 کے اندر جوڑو 4-5 سب کو جوڑنا چاہیے ابھی جتنے اس میں بڑھاتے جاؤ کہ 3 کام روز کرو گھر گھر کی ملاقات کا اہتمام تشکیلی ملاقات کا اہتمام پرانے ساتھیوں کا اہتمام کہ اس میں پرانے لگے پرانے بھی لگنے پرانے جو بیٹھے ہیں وہ بھی آنے چاہیے اور نئے جو نیا کھولے وہ بھی آنا چاہیے دونوں آنے چاہیے اس ترتیب سے ہوں گے یہ صحیح ترتیب ہے کہ پہلا مشورہ ایسا ہوا دوسرے دن اس میں اضافہ ہونا چاہیے تیسرے دن اور اضافہ ہونا چاہیے یہ ہماری ترتیب ہے 10 جوڑیاں بنی اب 10 جوڑیوں کو گھر گھر کی ملاقات اب ایک ایک کی کارگزاری کہ بھائی کیا ہوا گھر میں کہ ہاں بھائی ہم تو گھر میں گئے تھے وہ ملا نہیں بھائی کیا کیسے ہوا تو نہیں ملا کہ بھائی دیکھو گھر میں بیٹھ کے بات ہونی چاہیے کہ گھر میں بیٹھے وقت لے اس سے پہلے سے فون کر لے پہلے سے اجازت لے لے کہ بھائی ہمیں آپ سے ملنا ہے اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو یہ چیز بہت قابو میں لیکن اس کو صحیح ترتیب اس کا نفع بہت جلدی ہوگا چند دنوں میں آپ کا ضلع صوبے میں نہیں ملک میں نمونہ بن جائے گا ماشاءاللہ اس ترتیب سے آپ لوگ چل رہے ہیں بہت صحیح ترتیب سے آپ چل رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے لیکن ابھی جیسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو میں نے کہا نا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کہ اگر آدمی کا حساب پہ کنٹرول نہیں ہے نا تو پھر بڑی سے بڑی موڑی بھی غائب ہو جائے گی پتہ نہیں چلے گا رجواڑے کے رجواڑے ختم ہو جائے گے اور آدمی روڈ پہ آ جائے گا بڑی سے بڑی دکانیں اجڑ جائے گی کہ گرانی پہ کنٹرول نہیں ہے اور موڑی جو ہے وہ حساب باسی ہے تو پھر سارا ختم ہو جائے گا یعنی ہمیں تو چوکنا ہونا چاہیے روزانہ بڑھنا چاہیے روز بڑھنا چاہیے روز کا حساب کہ تاجر آدمی رات کو سوتا ہے نا تو روز نفع ہوتا ہے روز دیکھتا ہے ہاں بھائی نفع ہوا 3 کمپنیاں چل رہی ہے اس کا اتنا اس کا اتنا 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 10 جوڑیاں بنی تھی کہ بھائی 10 جوڑی میں کیا کیا ملاقاتیں ہوئی یہاں بھائی جوڑی نے 2 ملاقات اس جوڑی نے 3 ملاقاتیں کی اس جوڑی نے آج بالکل نہیں کی بھائی کیا بات ہے کیوں نہیں کی اس میں ملاقات کیا وجہ ہے
یہاں اس جوڑی نے ملاقات کی لیکن بات سرسری طور پر کی کہ نہیں بھائی ہمیں دلانی ہے، ایسے سرسری کام نہیں ہوگا، بڑا کام ہے۔ اللہ بڑے، اللہ کی بات پڑی اور اللہ کی بات کو لے کر ہم گائے رہے ہیں، باہر کھڑے کھڑے کیسے کریں گے؟ گھر میں بیٹھ کر بات کریں گے سمجھا کے، اس ترتیب سے اس کے سامنے بات رکھیں گے تو پوری بات اندر سے ہوگی، یہ صحیح ترتیب ہے۔ اب یہ کہاں کمی ہے؟ پھر ایسا بھی ہو رہا ہے لیکن جماعت جا رہی دعا مانگ کے نہیں جا رہی ہے۔ اب بھائی دعا مانگ کے اللہ کرے گا تو اللہ کون کرے گا؟ ارے ہمارے بات میں تاثیر کون ڈالے گا؟ ارے بولو نا، ہاں تو اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے نہیں ہوگا، ہماری محنت سے نہیں ہوگا، ہمارے چلنے پھرنے سے نہیں ہوگا، آپ کے کرنے سے ہوگا، اے اللہ آپ جان ڈال دیں۔ ایک ترتیب سے آدمی جو وہ چلے پھر یا کبھی بیچ ہو رہی، اب یہ عمل صحیح ہو گیا ہے، اب نتیجہ اس کا نکلنا شروع ہوگا۔ عام نتیجے کے مکلف نہیں ہے لیکن کام صحیح ہوتا ہے نا تو پھر اگتا ہے، جگنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں گشت میں جو لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، مسجد پر جماعت میں آنا شروع ہو جائیں گے، بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور نمازیں آپ دیکھیں ایک ہفتے میں ایک سب ہو رہی ہے نا، انشاءاللہ 1.5 2 پونے 2 3 سب ہونا شروع ہو جائے گا، مسجدیں بھر جائے گی، 850 بالغ ہے نا ایک وقت میں صحیح کہ آپ اندازہ لگاؤ ایک آدمی کی ملاقات 15 دن میں ہم کرتے ہیں، کتنے دن میں؟ ارے بولو نا بھائی، ہاں کہو انشاءاللہ کریں گے، ہاں 15 دن میں ملاقات ہر فرد کی کرنی ہے، کہ 15 دن میں ایک ملاقات ہو گئی، سال بھر میں 24 ملاقاتیں ہو گئی۔ 24 ملاقات کرنے کے بعد اگر وہ کوئی عمل میں نام ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں اور اگر مان لو ہو بھی گیا تو نماز میں ضرور آئے گا وہ، ایک سال میں 100%۔ ابھی کوئی مسجد نے یہ نہیں سنا ہے آپ کے ضلع میں 80 90 تک تو پہنچے، 100% تک ابھی نہیں پہنچے، لیکن ہماری یہ محنت کی صحیح ترتیب کہ ہمارا مشورہ ہمارے 2.5 گھنٹے، ہماری محنت کی صحیح ترتیب ایسی ہے کہ سال بھر میں 100% نمازی ہو جاوے، کہ 24 بار ملاقاتیں، یا گھر میں بیٹھ کر امام یقین کی 15 منٹ اس سے بات سنیے، آخرت کو سنیے، مردے کے بعد کی زندگی کو سنا ہے اور اپنے گھر میں تعلیم سے فضائل کو سنا ہے، تو وہ آدمی گھر میں نہیں بیٹھے گا، نماز کا اہتمام کرے گا، اور تو اس کو گھر میں نہیں رہنے دے گی، پھر مسجد کے اندر بھیجے گی، کہ 100% ایک سال کے اندر ہمارا ماحول ایسا بنتا ہے کہ 100% ماحول جو ماشاءاللہ نماز کا ہو جاتا ہے، کہ 100% نماز کا ماحول بن جاتا ہے اس محنت کے ذریعے، اس ترتیب سے ہماری گھر گھر کی ملاقاتیں، اور پھر اس میں جوڑیاں بنانی ہے کہ جوڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کہ ماشاءاللہ ایک دس سے اب اس میں جماعتوں کو لے کے جانے والے کتنے کہ 200 ہیں، اب باری باری جوڑیاں بھی بڑھاتے جانی ہیں، کہ 10 سے ابھی 12 ہو 15 ہو، 3 دن کی جماعت نہیں، اس کو ذمہ دار بنا کے اس کو بنا کر دیں، اس ترتیب سے ہمارے 2.5 گھنٹے لگیں گے۔ پرانے ساتھی 100% ملاقاتیں ہو، کہ پرانوں کی ملاقات سال بھر میں 200 ہے، 30 بیٹھتے ہیں، 170 رہ گئے، اب ان کی ملاقات سال بھر میں باری باری ہو گئی نا، تو انشاءاللہ سال ختم ہوتے ہوتے ایک بھی پرانا گھر میں نہیں بیٹھے گا۔ آپ کی مسجد میں جماعت کتنی ہو جائے گی؟ کتنے کی ہو جائے گی؟ کتنے کی ہوگی؟ 200 کی، کتنے کی؟ ہاں سال بھر پورا ہوتے 100% مجمع مسجد میں بیٹھے گا، 100% مجمع وقت لگا ہوا، اور انشاءاللہ 200 کی جگہ سال پورا ہوگا نا، اور صحیح ترتیب سے آپ کے 3 دن لگیں گے، 10 جماعتیں آپ کی مسجدوں سے جائے گی، 120 جماعتیں ہر مہینے ایک مسجد سے جائے گی، 120 جماعت میں 1200 آدمی، انشاءاللہ 290 890 جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ سال بھر میں پورا ہوتے ہوتے 800 آدمیوں کے 3 دن لگ جائیں گے، کہ جتنے باقی سب کے کیا لگ جائیں گے بولو بھائی؟ 3 دن لگ جائیں گے، ایسے 2.5 گھنٹے ہیں یہ، ہاں اس ترتیب سے کرنا، اس میں سب کو لیا ہے، طبقات کو بھی لیا ہے، اسٹوڈنٹ کو بھی لیا ہے، دیکھو ابھی حج کا موقع ہے، ماشاءاللہ یہ حج کے فضائل ہے، مبارکباد دو، ابھی ان کی فلائٹیں شروع ہو رہی 3 تاریخ سے، جا کر ان کو مبارکباد دو، 2.5 گھنٹے میں ان سے دعائیں لو، ان کو مبارکباد دو، ہاں کہ چاہے وہ کتنا غیر مانوس ہو لیکن اس کے پاس میں جانا ہماری محنت ہے، اور اس کو سمجھاؤ، اور ان کے نبی علیہ السلام کے در پر آپ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں، جب تک آپ کہتے ہیں میرا کعبہ شریف، اب بیت اللہ کو آپ دیکھیں گے اترتے آپ کی نظر بیت اللہ کو پڑے گی، 120 رحمتیں اتر رہی ہے، اس مقامات دعائیں قبول ہوتی ہے کہ بھائی کیا خوش نصیب ہے آپ، ایسی جگہ پر آپ جا رہے ہو، بھائی صاحب آپ زندگی بدلو، ہاں یہاں سے وہ توبہ کر کے جاوے، صحیح زندگی کی بنانے کی نیت کر کے جاوے،
کہ سفر ایسا کرے. یہ بات ان کو عمل کے اندر جوڑنا ہے, ان کو بتانا ہے ملاقات کر کے کہ دیکھو 167 نمبر کی بلڈنگ میں مشورہ ہو رہا ہے کہ آپ کی بلڈنگ کے اندر بھی عمل شروع ہمیں کرنا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نورانی باتیں پڑھنی ہے, یہ آپ اپنے اس کے اندر جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دو. ہر فلوں پر مستورت کی تعلیم ہو رہی ہے, مستورت کو آپ بھیج دو کہ پھر عمل بھی اس کے صحیح ہو. حاجی بھی تو پڑھنا ہے, ایسے ایسے بیچارے حاجی ہے, اگر یہ ہم نے محنت نہیں کی نا تو لبیک پہ نہیں آتی. اور ایئرپورٹ پہ ان کو پوچھو کون سا حج کرتے ہو حاجی صاحب, میں نے خبر نہیں حج کروں تو خبر نہیں کرو حج کران کر رہے ہو تمتو کر رہے ہو کون سا کر رہے ہو کچھ خبر نہیں, تو اس کو بیچاروں کو معلوم نہیں ہوتا. بس سمجھ میں, بلکہ اتنا بھولا ہوتا ہے کہ ابھی 5 سال پہلے ایئرپورٹ پہ ایک حاجی صاحب احرام کی چادریں لے کر آئے, اس نے احرام باندھا اور لائے کہ بھائی حاجی صاحب کیا بات ہے, کہا میں نے احرام باندھ لیا, میری بیوی کو احرام بندھوانا ہے. بھائی اس کا احرام کیا ہوتا ہے اس کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں, سمجھ میں آئی بات. ایک حاجی صاحب گئے بیت اللہ, وہ آئے اس سے ملے, کہا بھائی کیا صاحب کیسا رہا, بہت اچھا رہا, کہ مدینہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مزار پہ جا کے آیا اور مکہ میں اللہ کے مزار پہ جا کے آیا. سمجھ میں آئی بات. ایسا عجیب آپ دیکھو, یعنی میں آپ کو ایسے کہہ رہا ہوں, کوئی ہنساتا نہیں ہوں, یہ پریکٹیکل ہے, رونے کی بات ہے. ایک حاجی صاحب وہاں پر گئے تو صفا پہ وہ پریشان, پڑھا لکھا لیکن پڑھا لکھا بیچارہ جاہل, معلوم ہی نہیں اس کو, یہاں کوئی کچھ اس نے سیکھا ہی نہیں, ارکان سیکھے نہیں, مجلسوں میں آیا نہیں. کیا صاحب کیا حیران جو کیا پہلے کی پہلے چوپڑوں نہیں بنتا کو کہ سر چوپڑے کیا کرنا ہے, چوپڑے کا تو وہ صحیح کرنی ہے کہ طواف تو میں نے کر لیا, اب وہ صحیح باقی ہے. تو چوپڑا تلاش کر رہا ہے کہ چوپڑے میں کہیں میں صحیح کر دوں. ارے بات سمجھ, یہ ہماری محنت ہے, کوئی جانے والا ایک بھی نہیں چھوٹنا چاہیے, ایک نشانہ ہونا چاہیے ایک کے پاس میں ہم جائیں, ایک چیز کو اس کا حج صحیح ہو. پھر دیکھیں کیسی پھر حاجی حج کر کے آتا ہے نا تو زندگی سے جھوٹا نہیں بولتا, دھوکہ نہیں دیتا, غلط کام نہیں کرتا, ناپ تول میں کمی نہیں کرتا, لوگوں کے حق ادا کرتا تھا. شریعت تو نماز نہیں چھوڑتا, یہ تو 4 حج کیے 5 حج کیے, نماز زندگی میں نہیں آئی. حج تو آ گیا, زندگی نہیں بدلی. یہ ہماری 2.5 گھنٹے کی محنت ہے. ایسا اثری طلبہ ہے کہ آج کے کل کے پودے, آج کے پھول کل کے جو درخت ہیں, پتہ نہیں کس اس میں شعبے میں جائیں گے اور کس میں جا کے یہ کام کریں گے. ہاں, آج کے اساتذہ کل کے کابل, یہ کب کا لگے گا, ان کے ذریعے ماحول بنے گا, رشوت ختم ہوگی. ہاں, جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے امانت داری کے ساتھ کام کریں گے اور اسلام کی پہچان کروائیں گے. ان کے اندر آپ کوئی کام نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر دعا مانگو, مسلمانوں کے حق ہے, کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرو, کوئی کسی کا انتقال ہوا ہے تعزیت کرو, غمی خوشی کا موقع ہے, غمی کا موقع ہے اس کو جو ہے تسلی دو, خوشی کا موقع ہے مبارکباد دو, کوئی شادی کا موقع ہے, کوئی دکان لی ہے اس کو مبارکباد. یہ ترتیب سے ہمارے سے 2.5 گھنٹے لگنے چاہیے, اس فکر کے ساتھ میں ہمارا مشورہ اور اس فکر کے ساتھ میں ہمارے 2.5 گھنٹے. تو آپ دیکھو گے کہ جو میں نے ابھی نفع بتائے نا کہ وہ نفع آپ کے حساب سے شروع ہو کر پورے محلے میں اس کا ماحول بنے گا. کیا بنے گا, پورے محلے میں اس کا ماحول بنے گا, ہر فرد کے اندر اس کا ماحول بنے گا. اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہ فضائل والی تعلیم گھروں میں ہونی چاہیے. عورتوں کا ماحول بنانا ہے کہ عورتوں کے ماحول بنانے کے لیے آسان ترتیب یہ ہے کہ عورتوں کے ماحول بنانے کے لیے گھر میں تعلیم ہونی چاہیے. جہاں مسجد میں بیٹھ کر ہم تعلیم سنتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ, ہر باب میں سے نماز روزہ جو باب ہے ان بابوں کے سمجھو کو سنتے ہیں, اندر کی ماں ہماری بنتی ہے. اب یہی چیزیں عورتیں تک سنیں, دھیان کے ساتھ میں عورتیں سنیں کہ عورتوں جو ہے وہ تعلیم کے اندر بیٹھے, گھر کی تعلیم. اب اس سے گھر کا ماحول بنے گا. گھر کا ماحول بنانے کے لیے گھر والے کو بنانا ضروری ہے. ارے گھر کس کا ہے, ارے بولو نا, آپ کا نہیں ہے, اس کا آپ کو گھر والا نہیں کہتے, گھر والی کہتے, گھر والی کا ہے, اس کا ہے, اور آپ تو سب اس کے تابع ہیں. وہ ٹیم بڑی ہے, بچے بھی اس کے ساتھ میں ہیں, اور آپ فرد ہو, آپ کے نام پہ دستاویز ہے. سمجھ میں, گھر آپ کا نہیں ہے. آپ تو کیا سب باہر قرآن پڑھتے, کیا بات ہے کہ چھوکرے اندر پوگسن دیکھتے, ٹوٹلے پہ بیٹھ کر آئی سب قرآن پڑھتے ہیں. سمجھ میں, تو دستاویز آپ کے نام کا ہے, لیکن گھر آپ گھر والے. اب یہ گھر والے کو دیندار بنانا, ماحول بنانے کے لیے تعلیم ہے, گھر کا ماحول بنانے کے لیے, جیسے محلے کا ماحول بنانے کے لیے ایمان و یقین اس کا ماحول اور اس کے لیے مشورہ اور 2.5 گھنٹے. ایسے گھر کا ماحول بنانے کے لیے گھر کی تعلیم ہے.
کہ گھر کی تعلیم شروع کرو. گھر کے اندر آپ دیکھو، آپ کچھ مت کہو کہ عورتوں کے اندر بہت بھاری بگاڑ ہے. ان کیدکن عظیم، ان کا مکر بہت بھاری ہے. ایک عورت کا بگاڑ جو کئی شیطانوں پہ بھاری ہے. ہاں، کہ شادی کا بگاڑ، معاشرت کا بگاڑ، گھر میں رہن سہن کا بگاڑ، یہ سارا بگاڑ عورتوں کا بگاڑ ہے. جتنا باطل پنپتا ہے عورتوں کی وجہ سے پنپتا ہے. جتنے مارکیٹ دھمدھمتے ہیں عورتوں کی وجہ سے دھمدھمتے ہیں. جتنے چیزوں کا سیلنگ ہو رہا ہے عورتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ سارا بگاڑ ہے، سارا بگاڑ. حالانکہ عورت کہاں رہنی چاہیے؟ کہ عورت مارکیٹ میں نہیں، عورت کا اصل جو وہ کہاں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ وارکعن الراکعین. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ان کو ذمہ داری نہیں دی. اس میں کوئی پیغمبر عورتوں میں نہیں ملے گا، کوئی ذمہ دار عورت میں نہیں ملے گا. ہاں، لیکن ان کو معامل بنایا، گھر چلانے کے لیے ایک ملکہ دیا. یہ پیغمبر نہیں، لیکن پیغمبر کی ماں ہے، یہ ولی کی ماں ہے. کہ ولی جو ہے ولی بنانے والی یہ ہے. یہ اگر نیک ہے تو پھر بچے نیک ہے، کہ بچے صالح، بچے اچھے ہیں. یہ اگر نیک ہے تو اس کو بنانے کے لیے، کہ جب یہ اس کا بگاڑ دور ہوتا ہے، یہ بنتی ہے نا، تو پھر اچھے اچھوں کو بنا دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ کس نے دیا؟ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی حج میں ساتھ کس نے دیا؟ اتنا بڑا کام حضرت ابراہیم سے حج کی خدمت لی، بیت اللہ بنوایا. کہ 3 امتحان ہوئے. کہ پہلا امتحان ان کو آگ میں ڈالا، کہ ان کی وجہ کہ آگ میں ڈالنے کی وجہ سے ان سے کام نہیں لیا گیا. کہ دوسرا امتحان کہ بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم آیا. کہ بڑی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، 80 سال کی عمر ہے، اس میں اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام. اور وہ بیٹے کو، بیوی کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے. اب وہاں پہنچنے کے بعد تھوڑے دن ٹھہرے کہ فوراً کہا کہ جاؤ ان کو چھوڑو اور محنت شروع کر دو. چھوڑنے کا حکم آ گیا. اب ان کا ساتھ کس نے دیا؟ کہ بیوی کو اپنے رنگ میں انہوں نے رنگ دیا. اس عمل دعوت کے اندر رکھنا چاہیے. ہماری فکروں میں بیوی کو شامل کرنا چاہیے. ہمارے بچوں کو ہماری فکروں میں، دینی فکروں میں، ایک سوچ ہماری دینی، ایک ذہنیت ہماری دینی، کہ کیسے دین وجود میں آئے، کیسے محلے میں دینداری وجود میں آئے، کیسے پوری دنیا میں دین زندہ ہو. اس میں ان فکروں میں ان کو شامل کرنا چاہیے. ماں حضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا حضرت ابراہیم کے. اب ایسی جگہ ہے کہ جب عورتیں دیندار بنتی ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دیندار بنتی ہے تو پھر گھبراتی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، کہاں جاتے ہو؟ ایک بار پوچھا، 2 بار پوچھا، سمجھ گئی کہ اللہ نے حکم دیا ہے. ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. کہا جاؤ جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ دیندار عورت ہے. ہاں 4 مہینے آپ جا رہے ہو، اگر گھر کا ماحول نہیں بناؤ گے نا تو 3 دن بھی بھاری پڑیں گے اور 2.5 گھنٹے بھی بھاری پڑیں گے. ہاں، اور عشاء بعد تو کام ہوتا ہی نہیں ہے. اور عشاء بعد تو اگر 5-10 منٹ بھی مسجد پہ بیٹھو گے نا، فوراً فون آئے گا ہوم منسٹر کا، صاحب کھانا ٹھنڈو پڑی چیز کہاں تو سمجھ میں آیا. ہاں، اگر دین اپنے ماحول میں اس کو نہیں رکھا نا تو پھر وہ، کہ اس کو تو فکروں میں، کہ وہ فکروں میں رنگے، کہ وہ رنگے نا تو پھر کہ میں نہیں 4 مہینے چلا آپ کو جانا ہے، آپ جاؤ، فکر مت کرو. بلکہ جب اندر بھرتی ہے نا وہ، تو ہم سے زیادہ اس میں استقامت ہے، ہم سے زیادہ اس میں صبر ہے. اور آپ دیکھو پوری کتاب اٹھا کر ایک عورت مرتد نہیں ملے گی، ایک عورت مرتد نہیں ملے گی. مرد ملیں گے مرتد، دین سے پھر جانا، اس کو مرتد کہتے ہیں. کہ مرد ملیں گے، لیکن ایک ایسی پکی ہے وہ کہ جب اس ماحول میں آئی، تعلیم کے ماحول میں آئی، ہفتہ واری تعلیم کی پابندی کی اور 6 روزہ کی پابندی کی، آپ دیکھو اندر سے اس کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا. اور وہ آپ کا تعاون کرے گا، جیسے مہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. ہاں جاؤ جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کہ جاؤ 4 مہینے جانا ہے، کوئی بات کہ گھر میں مسئلہ ہے، گھر میں قرضہ ہے، پریشانی ہے، دکان برابر چلی نہیں ہے، ادھر دکان توڑنے کا آرڈر ہو گیا ہے اور ادھر جانے کا وقت ہو گیا ہے. ہاں، ادھر بچوں کی فیس باقی ہے، لائٹ بل سر پہ چڑھا ہوا ہے اور کاٹنے والے پھر رہے ہیں. لیکن اندر سے عورت کیا کہے گی؟ کوئی بات نہیں، گھبراؤ مت، جاؤ تم، اس سے تمہارا جانا طے، تم 4 مہینے جاؤ، گھبراؤ مت. ہاں، ایک آدمی ایسا سوجھ بوجھ سمجھدار، گھرانہ دیندار، عورت بہت دیندار، سوجھ بوجھ سمجھ والی. یہ سوجھ بوجھ اس تعلیم کے ذریعے آتی ہے نا، تو پھر عورت جو ہے نا مرد کا چہرہ پڑھ کے سمجھ جاتی ہے، مثبت سوچ ہوتی ہے اس میں، سمجھ جاتی ہے کہ ہاں بہت ماشاء اللہ کوئی بات ہے. تو وہ مرد اندر داخل ہوا نا، تو داخل ہوتے اس نے چہرہ دیکھا، کہا کچھ بات ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا نہیں کوئی بات ہے.
کہا میری تشکیل ہوئی ہے بیرون کی. تو عورت بٹھا کے پوچھتی, پانی پلا کے کہتی کیا جواب دیا. ہاں اگر دینداری نہیں ہوگی نا تو وہ فوراً آگے نکالے گی. سو کیوں آدمی ایسے ہی سمجھ جائے گا کہ بھائی, لیکن یہ تو دینداری کا ماحول ہے. دینداری کیا جواب دیا آپ نے, کیا جواب دیتا, مجھے ساتھ بیرون گیا تھا, برتن بیچے تھے, آپ کے زیورات بیچے تھے, اب تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ برتن ہے نہ زیورات ہے, کچھ نہیں, کیا کرتا. تو وہ عورت کہتی ہے ارے مکان تو ہے, مکان بیچ دیتے, کرائے پہ چلے جاتے, آئندہ دوسرا مکان لیں گے. سمجھ میں آئے گا نہیں, یہ ہے اندر سے جذبہ, یہ جذبہ بنتا ہے تعلیم کے ذریعے. تو تعلیم کو سننے کے اندر سے ہی جذبہ بنتا ہے, وہ دینداری کو بنتی ہے. پھر اور اس کے آگے اپنے بچوں کو دیندار بناتی ہے. ہاں وہ مال کے ماحول میں اور جو ہے دنیا کے فیشن میں اور دنیا کے رنگ رنگیوں کے رنگ میں رنگ نہیں لگتی, بلکہ دینی کلچر دینی ماحول اس پر غالب آ جاتا ہے. ہم لوگ چند سالوں پہلے ایک ملک میں گئے تھے, پناما میں گئے تھے, تو ابھی آگے صاحب آئے تھے, تو وہ ہم کو ایک مدرسے میں لے گئے. تو مدرسے میں لینے کے بعد ایک بچے سے ملاقات کر کے, مول صاحب یہ بچہ دیکھو وینزویلا, اصل نام اس کا تھا وینزویلا, ایک ملک ہے. تو اس میں ایک آدمی ہے بشار نام کا, اور اس ملک کا دوسرے نمبر کا مالدار ہے پورے ملک میں. اس کی خود کی فلائٹ ہے, چارٹر فلائٹ. ہمارے کابرین بیٹھتے ہیں اس میں, جب سفر ہوتا ہے نا اس طرف کا برازیل ہوتا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ مول صاحب اس کی جو بیوی ہے نا وہ مس ورلڈ ہے, دنیا کی اس وقت میں سب سے خوبصورت عورت, اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے. لیکن مول صاحب اس آدمی نے اس کی بیوی کو دعوت کے ماحول میں رنگا, یہ تعلیم کے ذریعے. ہاں ایک بھائی ایسا ہے, پھر کیسے بھی ہو, کیسے بن جاتے ہیں کہ گانے والے, ناچنے والے, غلط کام کرنے والے, لیکن ماحول جب تعلیم کا ماحول ملتا ہے نا تو اندر سے زندگی بدلتی ہے. کہ بازار عورتوں نے توبہ کر لی تعلیم کی برکت سے, یہاں کہ اڈا اپنا بند کر دیا کہ ہمیں کام نہیں کرنا, غلط کام چھوڑ دیے. کہ جسم دکھانے والی, ناچنے والی, انہوں نے توبہ کر لی, یہ کام ہمیں نہیں کرنا تعلیم کی برکت سے. یہ مس ورلڈ اس کے رنگ میں رنگ گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مول صاحب ایک بار اس نے فون کیا, اپنے بچے سے بات کر رہی تھی, تو فون پہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا تجھے چاہتے تو دنیا کی مہنگی یونیورسٹی میں پڑھا دے, اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے, کہ دنیا میں سب سے مہنگی یونیورسٹی میں اس کو بھیج دے, امریکہ کینیڈا نہیں, ہاں کہ دنیا کی مہنگی یونیورسٹی میں ہم تجھ کو بھیجتے ہیں. بیٹا ہم نے تجھ کو یہاں مدرسے میں انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے. اس کی ماں کہہ رہی ہے ہاں ایسے بیٹا دھیان سے پڑھنا, تو بچوں کو, وہ بچہ حافظ بنا, وہ بچہ عالم بنا. ہندوستان میں سال لگا اس کا, اور ابھی ماشاءاللہ دین کی محنت کر رہا ہے. کہ پورا نقشہ بدل گیا ہے, کہ عورت کے ایک بدلنے سے. کہ مہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ تیسرا امتحان اللہ پاک کو لینا تھا, بیٹا 80 سال میں بیٹے سے محبت, بیٹے کی یاد آئی. حضرت ابراہیم السلام جو ہے وہ پہنچے مکہ, اب رات میں سوئے تو خواب دیکھا کہ بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں, تو 70 اونٹ ذبح کر دیے, ایک قربانی مطلوب ہے. دوسرے دن سوئے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, خواب دیکھا, پھر 70 اونٹ ذبح کر دیے. تیسرے دن سوئے, پھر خواب دیکھا کہ 70 اونٹ ذبح, جو وہ بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں, سمجھ گئے قربانی مطلوب ہے. اٹھے صبح بیوی کو کہا کہ اس کو تیار کرو کہ بیٹوں کو ذبح کرنا ہے, اللہ پاک یہ چاہتے کہ میں بیٹوں کو ذبح کروں. ماں نے اس کو تیار کیا, کپڑے وپڑے پہنائے, تیل ویل ڈالا, اور جب باہر نکلے دیکھ کر کہنے لگے بیٹا چھری بھی لے لو, رسی بھی لے لو. ہاں اچھا اسماعیل بچے سمجھ گئے کہ کوئی جانور ذبح کرنا ہوگا, اس لیے ابا کہہ رہے ہیں. گئے اندر چھری لی, رسی لی, انہیں پتا نہیں کہ مجھے ذبح کرنا ہے, اور لے کر چلے. جب باہر نکلے مینا کے راستے کی طرف پڑے تو ادھر شیطان آیا عورت کے پاس, ہاں ماں حجرہ کے پاس آ کر کہنے لگا پتا ہے تجھے کیا ہونے والا ہے تیرے بیٹے کے ساتھ. کرنا تیرے بیٹے کو ذبح کیا جائے گا. اچھا میری بیٹے کو ذبح کیا جائے گا؟ ایک دم کھڑی ہو گئی کہ میرے بیٹے کو ذبح کیا جائے, کون کرے گا؟ کہا اس کے ابا کریں گے. تو اس کے ابا اپنے بیٹے کو 80 سال کی عمر میں بیٹا ملا وہ اپنے اس سے شہید بیٹے کو ذبح کریں گے؟ کہ ہاں کریں گے. کہا کیوں کریں گے؟ کہ اللہ کا حکم ہے. ماں حجرہ نے جب سنا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہنے لگی ایک نہیں ایسے کئی بیٹے اللہ کے نام پہ قربان. یہ ہے اندر کی مایا, عورت کے اندر کی مایا ماحول بنا اس تعلیم کے ذریعے کہ اندر کی مایا سے ہو گئی کہ اندر ایسی اللہ کی محبت تھی کہ ساری محبتیں مغلوب, اللہ کی محبت سب پر غالب. کہ بیٹا کیا ہے؟
اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں کئی بیٹے اللہ کے، اور ایسی محنت انہوں نے اپنے بیٹے پہ کی کہ جب عورت بنتی ہے نا گھر کی تعلیم کے ذریعے، ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے اور 3 دن کے ذریعے، تو پھر اپنے بچوں کو بنا کی فکر کرتی ہے، بیٹا آج 10واں دن ہے بیٹا جلدی آ جائے، بیٹا مہینہ نہ ترا تام دن سے، بیٹا فجر نماز کیا پڑھی بیٹا، وہ فکر کرتی ہے، وہ بھیجتی اس کو، بیٹا آج تمہارے مشورے میں کیا کیا طے ہوا، آج کیا کیا تقاضے تمہارے مشورے میں تھے، وہ پوچھتی ہے، ہاں، اور بیٹوں کو فون کرتی ہے، شوہر کو فون کرتی ہے، سب کو دینداری میں آگے بڑھاتی ہے کہ بچوں کو بھی لگاتی ہے، اور کوشش کرتی ہے بچہ حافظ بنے، بچہ عالم بنے، بچہ دیندار بنے، بچہ دین کا داعی بنے، بچے کے دل میں اللہ کی محبت آئے، وہ فکر اس کے غالب ہو جاتی ہے، اور ایک دھون اس پر سوار ہوتی ہے۔ مہاجرہ نے ایسے اسماعیل کو تیار کیا تھا، شیطان سمجھ گیا کہ دال نہیں گلے گی، بھاگا اور بچے کو پکڑ لیا پیچھے سے، اسماعیل کو پکڑ لیا اور کہا بیٹا تجھے خبر ہے کیا ہونے کا تیرے ساتھ کرنا، کہا بیٹا تجھے ذبح کیا جائے گا، کہا مجھے ذبح کیا جائے گا، کون کرے گا، اب تمہارے ابا کریں گے، اب کوئی باپ اپنے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے، کہا آج کریں گے، کہا تو کریں گے، کہا تو کریں گے، کہا بیٹا اللہ کا حکم ہے، حضرت اسماعیل السلام کا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں کئی جان اللہ کے نام پہ قربان، یہ بیٹا کہہ رہا ہے، ہاں یہ ماں کی محنت تھی اور یہ مشن پورا کامیاب ہوا۔ آپ سوچو بچوں کو ذبح کرنا آسانی بات نہیں ہے، اور کون سا بچہ لختے جگر 80 سال کے بعد ملا ہے، کیا محبت ہوگی، ہاں پھول جیسا بیٹا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے گیا اور کھڑا ہو گیا، کہا نہیں جانے دوں گا، حضرت قصہ مختصر، حضرت ابراہیم نے 7 کنکری ماری، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ابھی حاجی جا کے ماریں گے، 7 کنکری ماری، ڈس گیا وہ، پھر آگے بڑھے، پھر آیا نہیں جانے دوں گا، پھر 7 کنکری ماری، آئی تو ہو کے رہے گا، کہ پھر ڈس گیا، پھر آگے بڑھے، پھر 7 کنکری ماری، ڈس گیا، اب بیٹے سے کہا کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے تو خواب دیکھا ہے، اور تو جانتا ہے نا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ہاں ہاں، قال یا ابت افعل، سمجھ میں آئے، تو بیٹے نے جواب دیا، بیٹے کا جواب اللہ پاک نے قرآن میں نقل کیا کہ ماں کی محنت کا نچوڑ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تعلیم گھر میں اس کی اہمیت دینی چاہیے کہ دیکھو اسے یہ ایسا اس کا یہ نفع ہوتا ہے، بیٹے بنتے ہیں، کہ بیٹے نے کیا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ اللہ پاک نے اس جواب کو قرآن میں ذکر کیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کر گزریے، مجھے ذبح کرنا، ٹھیک ہے مجھے ذبح کروں گی آپ، نہیں ابا کر گزریے، اللہ کا حکم ہے، مجھے آپ جمنے والوں میں سے پاؤ گے، بھاگوں گا نہیں، چھوڑ کر نہیں چلا جاؤں گا، اللہ کے یہاں آپ کو رسوا نہیں کروں گا، ہاں، اور یہ ہوا، کتابوں میں آگے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو پھر حضرت اسماعیل السلام نے 4 باتیں کہی کہ ابا ایسا کرنا، میرے ہاتھ پہ باندھ دینا، میرے ہاتھ پہ پٹی باندھ دینا، اور ابا چھری کو تیز کر دینا، اور ابا مجھے سدے میں لٹانا، اور ابا آپ جب چھری چلاؤ میری گردن کٹ جائے، رگے کٹے اور خون نکلے، اور جو خون میرے کپڑے پہ لگے یہ کپڑا میری ماں کو دے دینا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ بات سے مجھے بہت اثر ہوا، ہاں لیکن اللہ کی محبت غالب تھی، حضرت ابراہیم نے فوراً آنکھ پہ پٹی باندھی، بیٹے پہ پٹی باندھی، اور باندھ کر جو ہے وہ جلدی سے اس کو لٹایا اور چھری طاقت سے چلانا شروع کیا، چھری چلتی نہیں، حضرت ابراہیم کہتے چھری کیوں نہیں چلتی، اللہ پاک آواز دو، گویا ہی دیتے چھری کو، چھری کہتی ہے ابراہیم کیسے چلوں، ہاں آپ مجھے ایک بار کہہ رہے ہیں، اللہ پاک 70 مرتبہ کہہ رہے ہیں مت چل، میں کیسے چلوں، اور کیسے چلتی، ادھر کوہرام مستا ہے، حضرت اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کہتے جلدی دمبا لے کر پہنچو، دیکھو تاخیر ہو گئی، ادھر کٹ گئی تو ہم تم کو فرشتوں کے فہرست میں سے نکال دیں گے، حضرت جبرائیل فوراً دمبا رکھتے ہیں، اور دمبا رکھتے ہی جو وہ ادھر سے حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم السلام فوراً جو پٹی نکالتے ہیں کہ دیکھتے آ رہے کہ دمبا کٹ گیا، تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، حضرت اسماعیل السلام پٹی کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں فوراً کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ حاجی غیر حاجی 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں عصر تک ہر مسجد میں مرد اور گھروں میں عورتیں ہر نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھیں گی۔ کس کی قربانی ہے، عورت کی، کس کی قربانی ہے، اس لیے اپنے گھروں میں تعلیم سے ماحول بنانا ہے گھر کا، ارے بناؤ گے، اور ہر باپ فکر کے ساتھ آدھا گھنٹے تک لے جاؤ، ہر باپ 5 منٹ نکاح ہے صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، اور صدقات 10 منٹ پڑھو، صدقات کو زیادہ پڑھو تاکہ گھر کا اندر ماحول بنے، کیا چیزیں دینی ہے، ایک شوق پیدا ہو،
کہ تعلیم کے ذریعے اندر کی مایا بندی ہے، اور ایسے ہفتہ واری تعلیم کا خوب اہتمام کرو. ہر ہفتے گلی گلی میں 50-50 مکان میں تعلیم ہونی چاہیے. کوئی عورت کیا 800 مکان ہے، 800 مکان میں کوئی عورت باقی نہیں رہنی چاہیے کہ کوئی عورت باقی نہ رہے کہ جو ہے وہ ہر ہفتے وہ اس کے کان میں آواز نہ پڑے. ایسا ماحول ہمیں بنانا ہے کہ ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے ہمارا یہ ماحول بنے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اس عمومی ماحول بنانے کے لیے دونوں گشت ہے کہ ہر ہفتے پابندی کے ساتھ میں ہر ایک کو اس فکر میں شامل کرنے کے لیے کہ اپنا اہتمام پابندی سے کرنا. گشت صحیح ہوگا تو پھر اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ اللہ پاک دعا قبول کریں گے، دعا قبول ہوگی، ہدایت آئے گی. اس لیے اس کو ریڑھ کی ہڈی کہا ہے. تو بس اس کی فکر کر کے پابندی کے ساتھ میں اس کو چلانا، پابندی کے ساتھ میں کوئی فرق باقی نہیں رہتے، ہر ایک کو اس عمل کے اندر رکھنا. لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے، لوگ اس دن کوئی گناہ نہیں کرتے تھے. گشت کا دن آج کوئی گناہ نہیں ہوگا، اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنی پابندی کرتے تھے اور 2.5-4 گھنٹے اہتمام کرتے تھے. نبیوں والا عمل ہے. ہاں کہ جو احیاء جمیع ما جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے نبی صاحب جو سدا چھوڑ کر گئے تھے امت میں وہ سدا زندہ ہو جائے گی. وہ سدا والا عمل ہے. دلیل کیا کہ آدمی کے اس کی عظمت و فکر ہوگی. اور میرے انفرادی اجتماعی کو مسئلوں کا حل اللہ پاک نے اس گشت میں رکھا ہے. آدمی اپنا گشت کبھی نہیں چھوڑے گا کہ پابندی سے دونوں نماز کے وقت کا درمیان فارغ کر کے آدمی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پورا گشت کرے گا. اور سب کو نیا نیا خون آئے، پھر اس بات سے فکر ہو، نئے نئے آدمی اس پہ بڑھنے چاہیے. 100% جو ہے وہ گھروں تک ہمارا گشت کی ترتیب کو ترتیب دے رہی، سارے عمل اچھے کر دے. اور دوسرا گشت بنجر علاقوں میں کہ جہاں 5 نمازیں کیا، 5 اعمال کیا، 5 نمازیں نہیں ہوتی، ایسی جگہوں پہ جانا ہے. اور ایسی جگہوں پہ جا کے وہاں پہ دوسرا گشت کرنا ہے. 10 لوگ کو سلو گے، وہاں جا کر آپ ملو گے نا تو کلمہ نہیں آتا. ایسے ایسے لوگ بیچارے کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، وضو کرتے نہیں آتا. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے. ہم ان کو لے کر بیٹھو، ان کو علماء صحیح کراؤ، صحیح زندگی. آپ اس کے پاس میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا. ایک جگہ دوسرا گشت ہوا تو اس کو لے کر آئے تو رونے لگا وہ کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہ 35 سال میں پہلی بار نماز پڑھ رہا ہوں، 35 سال میں پہلی مرتبہ نماز پڑھی. ہم لوگ ایک دیہات کے اندر گئے ملاقات کے لیے تو چاچا سے ملاقات ہوئی. 90 سال کی چاچا کی عمر تھی. اور چاچا کو لے کر ہم لوگ ساتھ میں آئے. اور چاچا کو ہم نے کہا کہ پوچھا تو چاچا نے کہا کہ 90 سال میں نہ کبھی میں نے نماز پڑھی ہے، نہ جمعہ پڑھی ہے، نہ عید پڑھی ہے. 90 سال کی عمر ہے. اب وہ ان کو جوڑ کر جو ہے وہ نماز کے لیے آمادہ کیا. اب اندازہ لگاؤ اللہ پاک کتنے خوش ہو گئے کہ ایسے دوسرے گشت کے ذریعے 100% بنجر بستی ہماری آباد ہو جائے، نماز زندہ ہو جائے، اذان نماز زندہ ہو جائے، مکتب زندہ ہو جائے وہاں پر. یہ اس کا نفع ہے دوسرے گشت کا کہ وہاں پر مکتب زندہ ہو جائے، شریعت و سنت وہاں پر زندہ ہو جائے، صحیح کاروبار وہاں پر زندہ ہو جائے. ہاں حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، علم کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے، اس بستی میں حافظ عالم جو وہ بننا شروع ہو جائے. اس ترتیب سے ہمیں دوسرا گشت کرنا ہے. ارے بھائی کرو گے؟ ہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں 3 دن ایسے بنجر علاقوں میں دیکھو 3 دن کا سب سے بڑا نفع میں نے کہا نا کہ ترتیب سے ہمارے 2.5 گھنٹے لگیں گے، مشورہ ہوگا اور 3 دن لگیں گے. تو سب سے پہلے پانی ہمارے اندر پہنچے گا. انشاءاللہ 27 دن تک تکبیر اولا نہیں چھوٹے گی کہ 3 دن وقت کے تعین کے ساتھ، ہفتے کے تعین کے ساتھ، ہفتہ طے کر کے لگانا کہ 3 دن ہمارے لگیں گے. انشاءاللہ ہمارا جو وہ چھوٹے گا کہ تکبیر اولا انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی. اور گناہ نہیں ہوگا، غلط کام نہیں ہوں گے، حلال حرام کی تمیز پیدا ہوگی، گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں ہوں گے. یہ 3 دن کا فائدہ ہے. اور آدمی پابند بنے گا، عمل کا پابند بنے گا، عمل میں آگے بڑھے گا. اور میں نے جیسے کہا نا کہ جیسے جیسے آگے بڑھتے بڑھتے عمل میں انشاءاللہ جان پیدا ہو جائے گی، عمل میں حقیقت پیدا ہو جائے گی، یقین اور اس کا ماحول سے بننا شروع ہو جائے گا کہ 3 دن کے ذریعے. تو یہ 3 دن ہمارے قرب و جوار میں لگنے چاہیے. 30 کلومیٹر، 35 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر کہ جہاں ایسے بنجر علاقے جیسے اس قسم کے علاقے کیا 5 نمازیں کیا جو 5 عمل تو کیا 5 نمازیں نہیں ہے. ہم اس کا 15-17 مکان ہے، 18 مکان ہے. دیہاتوں کے حالات ہے کہ بہت ساری جگہ پہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے نا اس کو جلا دیتے ہیں. تو اس میں اس بستیوں میں ایسے ماحول پیدا ہوتا ہے کہ وہاں ان کو جلا دیتے ہیں، ہمارا پہنچنا ہی نہیں ہوتا. ایسی فیکٹریاں ہیں کہ برسوں سے حافظ علی وہاں پر کام کرتے ہیں لیکن ماحول نہ ملنے کی وجہ سے اپنا سارا ختم کر دیتے اور غلط معبد میں جانا شروع کر دیتے. ہاں عبادت خانوں میں جا کر وہ جو ہے وہ گیروں کی عبادت کرتے ہیں، غلط جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، غلط جگہوں پہ جاتے ہیں. اس لیے ایسے پورا بنانا ہے. ماشاءاللہ صبح زون کی کارگزاری ہوئی کہ جتنے بنجر علاقے اگر 3 دن کی جماعتیں 150 ہماری جماعتیں جاتی ہیں، ہر مہینے جماعتیں وہاں پابندی سے ماشاءاللہ جانے لگے 150 تو کوئی بنجر بستی بنجر نہ رہے اور کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے.
اور جہاں آپ یہ تو باتیں شروع کر دو گے نا اور وہاں ان کے 3 دن لگانا شروع کر یقین کی محنت شروع ہو گئی. یقین کی محنت کو اس نے چاٹ لیا, اس نے چک لیا, پھر آگے اس کا کام بننا شروع ہو جائے گا. تو اس ترتیب سے ہمارے پورے 3 دن لگانے. اور دیکھو عمل کا نفع ہے نا, ایک تو عمل صحیح کرنا پورا کرنا, اس لیے 72 گھنٹے لگانے. روانگی آپ ماشاءاللہ پوری کرو, ساری باتیں پوری سمجھاؤ تاکہ جماعت کو جو بھرنا ہے تو ایسا کام کر کے آئے, وہ چیزیں لے کر جائے. اس لیے 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کرنے کے کام سارے تفصیل کے ساتھ میں بتاؤ. 12 چیزیں جو وہ 4 چیزیں کرنے کی, 4 چیزیں بالکل نہیں کرنے کی, 4 چیزیں کم سے کم انفرادی اعمال, اجتماعی اعمال, 5 گشت ہے, سمجھ میں نقد جماعت کیسے بنانا ہے, ہر عمل کو 6 صفات میں کرنا ہے, مقامی کام کو مضبوط کرنا ہے. یہ ساری باتیں 1.5 پونے 2 گھنٹے لگتے ہیں, 2 گھنٹے لگتے ہیں. اچھی طرح 3 دن کی جماعت ہے, اس کو روانگی اچھی طرح سمجھانا, تو پوری باتیں اس کو سمجھاؤ. اور یہ بات ہدایت میں دو کہ نقد جماعت جہاں جائے جماعت نقد جماعت بنا کر لا رہے جتنے ہیں, ان کو یہ سب چیزیں لانے کے لیے اور راحت میں ان کو لانے کے لیے اور جنت میں کا داخلہ کروانے کے لیے آسان ترتیب ہے. کوئی بہت بڑے پاپڑ نہیں جو وہ دل لے کے آدمی ان کو تیار کر دے, 3 دن میں لے کر چلا آئے. ہاں بہت آسان ہے. 3 دن کی نقد جماعت 150 جماعتیں جا رہی ہیں, 150 جماعتیں اگر نقد لاوے نا ہر مہینے ماشاءاللہ, تو آپ دیکھو کہ ایک نقشہ بدل جائے گا. چند دنوں میں آپ کے ضلع میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. ہاں, اور چند دنوں کے اندر کوئی مستورات بے پردہ نہیں رہے گی. اور چند دنوں میں ہر جوان اپنی جوانی کو صحیح جگہ پہ لگائے گا. ہاں انشاءاللہ دھیمے دھیمے اس کے نفع ظاہر ہوں گے, لیکن یہ عمل کو صحیح کرنا پورا کرنا, 72 گھنٹے پورا کرنا. ٹینٹ لے کر جاؤ اور ایسے بنجر علاقوں میں جاؤ اور 3 دن پورے لگاؤ, اور کسی چیز سے گھبراؤ مت. ہاں یہ چیز کا محنت کریں گے, قربانی لگائیں گے, قربانی کے ساتھ اس کو کرو. کہ بھائی دکان اجڑے کچھ نہیں گزرے گا, دکان بند کر کے جاؤ. جو اللہ تم کو مہینے میں دیتا ہے وہی اللہ قادر ہے 3 دن میں دے گا. یہ محنت کرنے والا کوئی اجڑا نہیں, کوئی برباد نہیں ہوا, کوئی ضائع نہیں ہوا, بلکہ اللہ نے بڑھ چڑھ کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ تبلیغ والا جو چلا منگایا نا ہمارا گاڑی آپ سے ابھی فلانی چیز آئے گی, تو وہ کوئی نہیں دیتا, وہ تو اللہ ہی دیتے. کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھ چڑھ کر ہم کو دیا ہے. اللہ نے ہمیں بہت, ہم نے تبلیغ کو کیا دیا. ایسے بزرگوں ہم سب معافی مانگے اور ہم سب طے کرے, فیصلہ کرے, اب جیسا کہا گیا ایسا کرنا ہے. ابھی جو باتیں بتائی گئی اس کے اتنے سارے نفع, اس کے مطابق ہم کو جو وہ کرنا ہے. تو بھائی کرو گے, ارے کرو گے, سب تیار ہو. اب سب طے کرو. ہلکا بھائی جو ہے بیٹھ رہا ہے جہاں بیٹھو ویسے ہی, اور بیٹھ کر یہ ایسا ہی مطلب کرنے انشاءاللہ. 2.5 گھنٹے صبح میں ہمارے لگانے ہیں, صبح کے وقت میں ہم جو 2.5 گھنٹے لگائیں گے, 3 دن ہفتے کے ساتھ میں لگائیں گے, اور ہماری یہ پوری ترتیب رہے گی, اس کو پورا جو وہ لکھنا ہے. اور دوسرا کا سمے یہاں پر کریں گے کہ جو باتیں آپ کے پرچے میں لکھی اس کو ایسا ہی ہمیں کرنے. کرو گے بھائی؟